بیٹھے ہو ام المومنین سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ فرما دیا نے نبی علیہ السلام دی آمد بیست تو پہلے دنیا تشریف آوری تو پہلے بعثیت رسول آمد تو پہلے نے اس معاشرے اندر عرب اندر کی کیفیت سی فرما دیا نے ایک جوان عورت دے ہاں بچہ پیدا ہو جاندہ بغیر نکاح تو بغیر شادی تو بغیر نکاح تو گھر ایک بچہ پیدا ہو جاندہ ایک عورت دا جڑی باکر ہے کواری عورت ہے بچہ پیدا ہو نکاح نہیں ہوا بچہ پیدا ہو گیا اللہ نہ کرے ہون کسے گھر اینج دی نوبت آئے تو کوئی باپ برداشت کرے گا کوئی بھائی کوئی نہیں برداشت کرے گا کیوں سرکار کی آمد حضور نے دسیا غیرت سبق درس حیاء عزت یہ رسول اللہ نے بیان کی آپ دی آمد بے شک تو پہلے جنہوں سرکار دی آمد نہیں سی اس تو پہلے سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے ایک عورت دے ہاں بچہ پیدا ہو جاندہ باپ اس بچی کول اپنی بیٹی کول جدے ہاں بچہ پیدا ہویا بغیر نکاح تو زنا دی وجہ تو بدکاری دی وجہ تو او دے کول باپ اور او دے سارے بھائی مل کے اکٹھے ہو کے آندے اور آکے کہندے مبارک ہوئے پھر وقت بھی نہیں پیا نہ جہیز دینا پیا نہ کوئی کام شام کرنا پیا نہ شادی کرنی پی نہ رولا نہ خرچہ اللہ نے مفت جوے کو سانو بھانجا دیتا ہے اللہ نے پوترا دے دیتا ہے تو یہ کس دا ہے ساڑھا جوائی کون ہے تو ساڑھا بہنوئی کون ہے کسا نہیں پڑھ رہے صحیح البخاری دی روایت پڑھ رہے پوچھ دے ہو دے کلو اگو عورتان دی ابا جی میں نے کوئی نہیں پتا کہ کس دا ہے راوانا دی میرے بھائیو کوئی پتہ نہیں تو اڈا بہن ہوئی کون ہے میرے کل دے کئی لوگ آئے پتہ نہیں ہوئی کس دا ہے یہ اصرار کر دے کہ نہیں کوئی تے دس نہ انہیں کہہ دے میں تو سارے دی فرست دس دینی ہے جتنے میرے پاس غیر مرد آئے ہیں نا وہ پوری فرست 5 ہوندے 10 ہوندے 20 ہوندے ان بغیرتوں کی لسٹ وہ عورت مہیا کرتی اپنے بھائیوں کو وہ پھر ویندے اے ساڑھے گھر آندے رہن بغیرت پھر انہاں سارے پیغام بھیج دے بس تسی تشریف لے آؤ بچہ ساڑھے گھر ہو گیا ساڑھا بھانجا پیدا ہو گیا ساڑھا پوترا ہو گیا تو تسی تشریف لے آؤ ساڑھی بہن کہندی با تسی سارے آئے سو سارے کمی ٹور دے بندہ ٹور دے سارے اکٹھے ہو کے آندے سارے بغیرتوں کی لین میں کھڑے ہو جاتے جیسے سور کھڑے ہوتے سور پتہ کیوں حرام ہے علماء نے تو جہاد کی ہے نا ان میں سے سب سے بڑی وجہ جو سور دے حرام ہون دی ہے نا خنزیر دی اس کی وجہ بغیرت ہونا پوری دنیا میں جتنے جانور ہیں سب سے بغیرت جانور خنزیر ہے بکرے چ بھی غیرت ہون دی ہے ککڑا چ بھی غیرت ہون دی ہے ہر ڈنگر ہر حیوان اچ غیرت ہوندی ہے نہیں غیرت ہوندی تے خنزیر اچ نہیں ہوندی اس وقت جڑا انہوں کھاوے وہ بھی بغیرت ہو جاتا جاؤ جنہ ملکہ جے کھادا جاندہ ہے اتھے غیرت توجہ ہے ماشاءاللہ اتھے غیرت نہیں سور کا گوشت کھانے والے بغیرت ہو جاتا ہے بس اس لیے اللہ نے حرام کیا ہے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ کہ خنزیر دا گوشت تو ہٹے تھے حرام وہ سارے بندے آ جاندے اے لین کھڑے ہو جاندے ایک قیافہ شناس لے آندہ بندہ لے آیا جاندہ وہ ویندہ کہ ایسے بچے دے نقش و نگار کس تے لگ دے کہ دے مطابق وہ پھر کہندہ اے دے پیر اے دے ہاتھ اے دے مون نک ایس بندے تھے ہے بے انہوں اگے کٹ کے کیا جاندہ بس تو ہمارا بہنوئی اور جوائی ہے میرے تو آڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نکاح الا بولی زنا تے دور دی بات بدکاری تے دور دی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا باپ دی مرضی تو بغیر بھی نکاح
باپ دی مرضی تو بغیر نکاح نہیں، بچی دی رضا تو بغیر نکاح نہیں۔ جہاں بچی دے جذبات وہاں باپ دی خیرت دا خیال رکھیا ہے۔ فرمایا باپ لا نکاح الا بے ولی۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نافرمانیاں نے جڑی عورت نکاح کر جائے اپنے ولی دی اجازت بغیر فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل، او دا نکاح باطل ہے، وہ ثانیہ بدکارہ عورت ہے۔ گھر جو بھاگن والی نسن والی اپنے شنان اپنے دوست نال عورت جڑی جا کے نکاح کر جاندی ہے عدالت اندر، وہ نکاح نہیں ہے، وہ زنا ہے، وہ بدکاری ہے، فحشی ہے، بے حیائی ہے۔ معاشرے پیغمبر دی آمد تو پہلے یہ ساری چیزاں جائز سن، پیغمبر دی آمد تو بعد یہ ساری چیزاں حرام ہوئی نے۔ ولی تو بغیر اجازت تو بغیر نکاح نہیں، پھر تینوں حق نہیں بنتا کیونکہ عدالت اندر تساں فتویٰ دیتا ہے، تساں کیا ہے کہ گھر جو نسن والی بچی دا نکاح ہو جانا ہے، توڑے مولویہ نکاح پڑھایا ہے، اہل الحدیث نے نہیں پڑھایا، تو شرم دے مارے ڈب کے مرتنوں کیا کہ میں کہاں سرکار کی آمد۔ تو کیوں کہنا ہے؟ تیرے ہاں تو بھاگنے والی بچی کا نکاح جائز ہے، تو اسی جہالت میں ہے جو رسول اللہ کی آمد سے پہلے تھی۔ تو خوشی کس پہ مناتا ہے؟ تو بھنگڑے کس پہ ڈالتا ہے؟ کس بنیاد پہ ڈالتا ہے؟ تو ہورا کس واسطے لئی پھرنا؟ تو کس واسطے ناچ رہا ہے؟ کس خوشی میں تو یہ سارا کچھ کر رہا ہے؟ تیرے مذہب میں، تیرے مسلک میں، تیرے عقیدے میں وہ جہالت موجود ہے، وہ گمراہی موجود ہے، وہ بے حسی موجود ہے، وہ غیرت کے خلاف جملے عقیدے موجود ہیں۔ گھر سے بھاگنے والی بچی کا نکاح تیری فقہ کے مطابق عدالتوں میں پڑھایا جا رہا ہے اور تو فتویٰ دے رہا ہے، اور تو کہتا ہے سرکار کی آمد مرحبا۔ مرحبا اس کے لیے جس کی عزت محفوظ ہے، اس کے لیے جس کی غیرت محفوظ ہے۔ میرا اور میری جماعت کا فتویٰ ہے ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ تیرے پاس وہی گمراہی موجود ہے، مجھے حق ہے کہ میں ملتان کے چوک میں کھڑے ہو کے کہوں سرکار کی آمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، سرکار کی آمد۔ ساڑھا دا حق بڑھنا ہے نا، سانو دے محبوب دی آمد دی وجہ تو عزت ملی ہے، غیرت ملی ہے، ساڑھی بچیاں نو حیاء ملے ہے۔ یا ایوہ النبیو قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ ساڑیاں عورتاں بیویاں نے بہناں بیٹیاں نے پردہ کیتا ہوا ہے، تیری حور نے بھی کوئی نہیں کیتا، تو کیوں آنا ہے؟ ہم کہیں سرکار کی آمد۔ توجہ فرمائیے، ایک بندہ دوپہر دا وقت چنگی گرمی جو میں ملتان تب ہے، دوپہر دے ویلے آیا تو کہنے لگا آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، رحمانی صاحب کہتے ہیں بیٹھے ماشاء، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت جی ذرا جلدی جلدی بیٹھے، دروازہ کھولیا ہے، میں نے ایک پریشانی بڑھ گئی۔ کیوں آیا؟ کہنے لگا حضرت جی مفتی صاحب، حضرت شیخ صاحب، میں غصے اندر میں غصے سا تے گھارے جھگڑا ہو گیا تے میں غصے وچنا اپنی بیوی تین طلاقاں دے بیٹھ۔ تو شیخ صاحب فرمایا پھر اہل حدیث ہے؟ نہیں جی اہل حدیث تو نہیں ہے۔ تو پھر اپنے مفتیاں کول گیا جی، گیا انہاں کول فتویٰ لیا جی، لیا انہاں کی دسیا، انہاں گیا جی انہاں جی کیا ہے جی، میں کہ انہاں کی کیا ہے جانے، وہ بس جو کیا ہے جی وہ دسنا لگا لے نہیں، میں کہ انہاں کچھ دے کیا ہونا ہے جنہوں نے کیا حلالہ کروان تے میں کہ حلالہ کی ہوندہ ہے، سانتے پتہ نہیں، پہلی بار تیرے کول سنے ہیں جنہوں حلالہ یہ ہوندہ ہے ساڑھے مذہب اندر کہ عورت 3 دنہ لئی 4 دنہ لئی 5 دن لئی کسی اور نہ نکاح کر کے دے دیویندہ ہے، پھر وہ اپنے کو رکھ دے، پھر وہ طلاق دیندہ ہے، پھر میرے واسطے حلال ہو جائے گی۔ تے میں کہ پھر جنہوں ساڑھا مذہب انج آندہ ہے، تے میں کہ جس مذہب انجے تو پھر ادھر کیوں آیا؟ ہن نعرہ لا سرکار کی آمد مرحبا، تیرے واسطے مرحبا، تیری تے بیوی کوئی اور لے گیا ہے۔
تیری بیوی 5-4 دنوں کے لیے کسی اور کے نکاح میں چلی گئی ہے، تیرے لیے حلال ہو رہی ہے وہ بدبخت، اور تو سرکار کی آمد کے مرحبا کے نعرے لگا رہا ہے، گھروں فارغ ہوئے ہیں۔ نعرہ میں لگاؤں، لعن اللہ المحللہ، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلک اہل حدیث سن لیجئے، لالہ کرنے والے پر بھی لعنت دے واسطے کیتا گیا ہو دے ہوتے بھی لعنت، دعا تے لعنت ہوئی ہے تے میرا مسلک نکھر کے سامنے آیا، پھر میں کہاں سرکار کی آمد، میرا حق ہے، تیرا حق نہیں بندہ، تو تے اسے گمرائی اندر ہے، اسے دلدل اندر ہے، اسے بیسی اندر ہے، میرا حق میری جماعت دا حق بندہ ہے، ذرا کھل کے محبت نہ پیار نہ جھونک کے مدنی بھائیوں کہو سرکار کی آمد، مجھے کہو سرکار کی آمد، مرحبا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، لعن اللہ المحللہ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، محبوب ہمارے لیے رحمت، تو کس جناب خیال اندر ہے، لعن اللہ المحللہ والمحلل لہو، تیرے ہوتے تھے اللہ دی لعنت برسی ہے، تو رحمت للعالمین منن تو بعد بھی پیغمبر علیہ السلام دی رحمت تو فائدہ نہیں اٹھایا، مسند ابی اعلیٰ دی حدیث پاک توجہ فرمانا، میرے تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی سیدنا رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آکے عرض کرتے ہیں محبوب جی میں اپنی بیوی میرے غصہ ہویا، بیوی نہ جھگڑا ہویا ہے، میں اپنی بیوی نو 3 طلاقاں دے چھڑیا نے 3 طلاقاں دے بیٹھا، آپ نے فرمایا افی مجلس واحد وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ رحمت للعالمین نے کیویں رحمت بن کے آئے نے، فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ مِصْرَهُمْ، قرآن اندے آپ رحمت بن کے آئے نے، آپ نے بوجھ نو لا دیتا ہے، بوجھ نو اتار دیتا ہے، جڑے بوجھ پے ہوئے سن گند سارے پے ہوئے سن، محبوب نے آکے اتارے نے، سارے بوجھ ہلکے کیتے نے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حدیث سے غور کرتے جانا سینہ رکانات قدر محبوب جی، آپ نے پوچھا ہے کی ہویا ہے یا رسول اللہ 3 طلاقہ گئیا نے، ورما فی مجلس واحد، کیا ایک مجلس اندر، کیا ایک مجلس اندر، جی یا رسول اللہ اکو مجلس اکو واری میں کیا ہے پر 3 طلاقہ نے، تے آپ نے فرمایا جا رجوع کر لے، حلالے دا فتوہ دیتا نہیں، حلالہ لانتیاں دا کام میں دے، جس گروہ اندر، جس مسلک اندر، جس مذہب اندر، جس عقیدے اندر، ایک مولوی نے بڑی پیاری بات کہی ہے تے لکھی ہے، انہیں کمال کر دیتا ہے، میرا دل کرتا ہے ملتان دے گھنٹہ گاری کھلو گے نا، انہوں بندہ خراج تحسین پیش کرے، پتہ اس کی آکھیا، اسے کہا لعنت تے ہو ہی جائے گی چلو، لیکن بیوی تے بچ جائے گی نا، کملانا ہوئے یعنی لعنت ہی ہوئے گی نا، بیوی تے بچ جائے گی، اور میں کہا لعنتیا بیوی بچے گی کیویں، نالے لعنت تے نالے بیوی نہیں بچی، وہ تو نکاح ہوئے، پھر اس نکاح تو بعد 5 دن 10 دن نکاح تو بعد بیوی واپس آئیے، نہ عزت رہی نہ غیرت رہی، ہن یا تے ایک ہو یا پھر اینج سرکار کی آمد مرحبا نعرہ تسی نہیں پہ لانا چاہندے تو پھر اینج پڑھنے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سرکار کی آمد، ہم کہیں سرکار کی آمد تو انہوں نہیں کہنا چاہیے کیونکہ تسی تے فارغ ہو، جنت تو بھی فارغ ہو، ہو رہے تھے لب گئی ہیں لگے جا گئے تو سا کی کرنا ہے، ساڑھا حق کی اسی کبھی ہے سرکار کی آمد، اچھی کہو سرکار کی آمد۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شکری رحمت اللہ علیہ کہاں یاد ہے، اپنے واقعہ سنا دے سن، سچا واقعہ کراچی دا، ایک بندے نے اپنی بیوی طلاق دے چھڑی،
جدوں طلاق دیتی نا بعد غصہ چڑھیا سی نا بعد خیال آیا کوٹھی تے فیکٹری بیوی دے نا سی کہنے لگا میں تو بالکل ہی ماریا گیا کوٹھی بھی گئی بیوی بھی گئی فیکٹری بھی گئی چلا گیا مولوی کو انہوں کو مسئلہ پوچھیا انہاں کیا اس بیوی دے آن دا ایک کوئی حال ہے وہ تو پتہ دسیا نا انہیں کیا ٹھیک ہے وہ گھر گیا بیوی نے سمجھایا کہ تیرے میرے صلح ہو سکتی ہے میں معافی منگنا ہوا میرے کو غلطی ہو گئی ہے تے اے طریقہ ہوئے گا انہیں کیا پھر کسی شریف بندے نہ نکاح پڑھائیں انہیں کیا پھر جڑا اپنا کوٹھی دا چوکیدار ہے یہ نال ہی پڑھا دینا انہوں بلایا انہوں کیا بھائی یار ساڑھا انج مسئلہ بن گیا تیرا نکاح پڑھانا تو 3 دن اتنے رہنا تے میں 3 دن مری پھر آواں گا واپس آواں گا تو طلاق دے دیں اسے کہ ٹھیک ہے جی تھوڑا حکم چوری صاحب سارا کھاتے نکاح ہو گیا انہیں فلیٹ پڑی ہو جناب اسلام آباد سے دا مری ٹور گیا چوکیدار جڑا سی نا او دا نکاح ہو گیا بیوی کہنے لگی تیرا کی خیال ہے اسے کہ میں تے راضی ہوں اسے کہ تم راضی تے میں بھی پھر راضی اسے کہ ہون آ جاوے نا تو پکا رہی طلاق نہ دیں اسے کہ بھئی ٹھیک ساڑھے لاگئی انج ایک مولوی پیدا ہویا اللہ دی رحمت ہے وہ انج ہی ہویا رولا بن گیا بعد اسے کہ میں نہیں طلاق دینا خیر ہوا واپس آیا ایئرپورٹ تے اترے ہاتھ سے اپنی کوٹھی فیکٹری دروازہ کھڑکایا نا بیل دیتی تے وہ کوٹھی دا دروازہ کھولیا نوے چودھری نواں پاکستان دا نواں چودھری یا اللہ اس نوے پاکستان نو یا اللہ اس عمران نو کدے لے جا یا اللہ سویرے اٹھیے نشان ہی نہ ہوئے دوئے میاں بیوی یا اللہ کدے اکٹھے لے جا مکہ مدینے جا رہے ہیں یا اللہ انہوں نے ادھر ہی رکھ چلو یہ بڑی پیاری دعا ہے نا بھئی یا اللہ انہوں نے ادھر ہی رکھ لے تے اتھے ہی کسی پاسے اتھے گٹر گٹر صاف کرتے رہن گئی ساڑھے کو یا اللہ نشیئے نو لے جا یا اللہ کوئی قوم ملک اسلام کے لیے بہتر جو ہو وہ حکمران دے دے اللہ اس سے جان چھڑا دے یا اللہ چھڑا دے جان اگلے دن کلیپ چاہ رہا سی میں تو خیر سوشل میڈیا میرے کو تو موبائل ہی نہیں ٹا چلو میں نے ساتھ ہی سنا رہا سی وہ آ رہے سی پر تیل جو تو اینا مہنگا کر چھوڑے ہے یہ تو سستا کر نہ سکتا تیری مجبوری ہے تے کلومیٹر چھوٹے کر دے تاکہ گڈیاں تو زیادہ چلن کلومیٹر چھوٹے کر دے نا رینج کی گڈی دی بات جائے گی بجے 8 کلومیٹر کر دیئے 1 لیٹر نال تھے او کرے گی 14 تو میٹر کلومیٹر چھوٹے کر دے یہ بھی دیکھ بہترین طریقہ بچت دا بہترین طریقہ ہے یا اللہ سارے نشئی ساڑھے لئی یا اللہ کوئی عمر جیسا قرآن دے دے یا اللہ صدیق عمر عثمان و علی جیسا حکمران دے دے یا اللہ ان گندوں سے جیدی بیوی ساری عالمی میلاد نہ کرا رہی ہے یا اللہ انہوں لے جا کیڑی جادو ٹونی بٹھا دیتی ہے یا اللہ بنی گالنوں پاک کر دے اللہ اس پہ رحمت نازل فرما دے ہدایت دے دے ہدایت کے لائق نہیں ہے تو یا اللہ سویرے اٹھئے دے نہ ہوئے ہن توجہ ہے وَمَا رُسُلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ذرا پیار محبت گونج پہ جا پورے ملتان اندر سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد منٹھار کی آمد مدنی کی آمد مکی مدنی سرکار کی آمد وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرما کرو بندہ کراچی اتریا سیدھا گھر گیا اپنی کوٹھی دا بیل دیتی بندہ چودھری بار آیا نواں کہنے لگا جی کہ تو تشریف لے آیا ہو سکے کملہ ہویا میں ہو پرانا پاکستان وہی پرانا تیرا مالک بیٹھک کھولو نے بیٹھک کھولی ہو سکے جلدی کر ہو سکے کی کرا ہو سکے طلاق دے ہو سکے میں طلاق دے جن جی جن کینوں طلاق دینی ہو سکے میری بیوی نو ہو سکے چودھری پہلی باری سنے بندہ اپنی بیوی نے طلاق آپ دیں دا بیوی تیری طلاق میں دیا تیری بیوی میں طلاق کیوں دے سکتا ہو سکے نہیں جڑی تیری ہے ہو سکے میری ہے تو پھر میں کیوں دیا جے تیری ہے تو میں دے نہیں سکتا تو جے میری ہے تو تینوں کا دی تکلیف ہے ہو سکیا وہ جڑی فی الحال تیری ہے ہو سکے نہیں فی الحال نہیں وہ پکی میری ہے
شرم آئے کہندے ہوئے سرکار کی آمد. تم نہیں کہہ سکتے، ہم کہہ سکتے ہیں. ہم نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے اقدس اندر کھولیے صحیح مسلم کتاب و طلاق. آپ دے زمانے اندر 3 طلاقہ، ایک کوئی صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے زمانے خلافت اندر ایک مجلدیاں 3 طلاقہ، ایک کوئی طلاق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دی خلافت دے ابتدائی 2 سال 3 طلاقہ، ایک کوئی طلاق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس معاملے اندر لوگاں لئی آسانی کیتی گئی سی، لوگاں نے دے اندر غلوف دا شکار ہو گئے نے. آج تو بعد خبردار عورتوں نو تنگ کرنا چھوڑ دو، جڑا کہے گا اس دی میں جناب طلاقاں لاگو کر دیاں گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بحثیت امیر، بحثیت امیر المومنین، بحثیت حاکم ایک چیز نو روکن لئی فتویٰ آرڈیننس جاری فرمایا. بعد اندر صحابہ کرام دے اعتراض پر غاثۃ اللیفان پڑھیے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ دی، آپ نے اپنا فتویٰ واپس لے لیا. پھر وہی حدیث، پھر وہی فرمان جاری ہوا. ایک مجلس اندر 3 طلاقاں، بولو کتنیاں طلاقاں ہوں دیا نے؟ 1 طلاق ہوں دیئے. تے ہم کہیں تم کیوں کہو جن کے ہاں حلالہ بھی ہے، جن کے ہاں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تسی کس منہ نال کہندے ہو سرکار کی آمد مرحبا؟ آل الحدیث کہے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سن دے جائیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتی پروی، سنت آپ دی شان مقام، وہ شان بیان کیجئے جڑی شان قرآن اندر ہے، جڑی شان مصطفیٰ علیہ السلام دے فرمان اندر ہے. سنو جڑی بات میں بیان کر رہا سا، بلغ العلا بکمالی، پیغمبر معراج پہ گئے اپنے کمال کے ساتھ نہیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر. بولو پیغمبر معراج پہ گئے کہ دے امر نال، اچھی بولیے کہ دے امر نال، اللہ دے امر نال، اللہ دے حکم نال. سبحان الذی اسرا بعبدہ. ہمیں مولوی غلط آتے نے ربیع الاول اندر ہمیں لور لباندے نے بشر ہو کے اسمانہ تے جا کو نہیں سکتا، بشر ہو کے اسمانہ تے جا کو نہیں سکتا، بشر ہو کے اسمانہ تے جا کو نہیں سکتا. سپیجل مولوی نات بنائی وہ بشر ہو کے اسمان تے کو نہیں جا سکتا. تے کافی عرصہ پہلے نا اکاڑے دے ایک پینڈے ایک مولوی فجر ویلے سپیکر کھولے نالے اذان دے وے نالے نات پڑھے بشر ہو گیا اسمان تے کو نہیں جا سکتا. میری اس پینڈ تقریر میں نے کہا بھائی تے ساڑھے کو مولوی روزانہ اس فجر دی اذان تو بعد نا اے نات پڑھ دا ہے کہ بشر ہو گیا اسمان تے کو نہیں جا سکتا. میں کہا چلو شروع کرنے میں تقریر شروع کی تھی. میں کہا مولوی ہو مولوی تینوں کنے کیا بشر اسمان تے جا سکتا؟ اسا کدوں آکھیا جی سانوں سنانا ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ بشر اسمان پہ جا سکتا ہے اور تو کہتا ہے کہ بشر ہو کے اسمان پہ کو نہیں جا سکتا؟ ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ بشر ہو کے اسمان پہ کو نہیں جا سکتا. وہ مولوی بڑا خوش با، اے مولوی وچو ساڑھے نال اللہ جی بشر ہو کے اسمان پہ کوئی نہیں جا سکتا. میں کہا جی بشر ہو کے اسمان تے کوئی نہیں جا سکتا. تسی بھی یہی آندے ہو، اسی بھی یہی آنے بشر ہو کے اسمان تے کوئی نہیں جا سکتا، بشر ہو کے اسمان تے کوئی نہیں جا سکتا. لیکن حضور گئے نے جن پھر حضور بشر نے. میں کہا جی بشر نے جن بشر اسمان تے جا سکتا ہے؟ میں کہا نہیں جا سکتا. جن حضور پھر بشر نے. میں کہا جی بشر نے جن اسمان تے گئے نے. میں کہا جی گئے نے. جن بشر ہو کے اسمان تے جا سکتا ہے؟ میں کہا نہیں جا سکتا. بشر ہو کے اسمان تے نہیں جا سکتا. حضور بشر بھی نے قل انما انا بشر مثلکم، محبوب بشر بھی نے لیکن اسمان تے بھی گیا نے، لیکن بشر اسمان تے جا بھی نہیں سکتا. مولوی نوے ششو پانچ پریشان ہیں اندر ایک ہی. میں کہ بشر ہو کے اسمان تے جا کو نہیں سکتا. حضور بشر بھی نے، حضور اسمان تے گئے بھی نے، بشر ہو کے اسمان تے جا بھی کو نہیں سکتا. یعنی پھر میں کہ تو ایک ہے کہ اللہ نہیں لے جا سکتا. نہیں اللہ تو لے جا سکتا ہے. تو میں کہا اسی کہتا ہوں بشر آپ گیا اسی آنے بشر جا نہیں سکتا. تے جے رب لے جائے تو کوئی مولوی روک نہیں سکتا. سبحان الذی سبحان الذی اسرا بنورہ. اچھا
سبحان الذي أسرى برسوله سبحان الذي أسرى بنبيه سبحان الذي أسرى بنوره یا اللہ بنورہ ہی بھی نہیں کیا تے رسول ہی بھی نہیں کیا بنبی ہی بھی نہیں کیا فلسفہ کی ہے فرما میرا نبی میرے والا ہے جدو تواڈے والا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تواڈے والا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فرما جدو میرا نبی تو ہاڑے والا آیا ہے تے قرآن دا انداز کیے اسلوب بیان قرآن دا کیے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جدو پیغمبر ساڑے والا آئے فرما أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جدو پیغمبر ساڑے والا آئے فرمایا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى جدو ساڑے والا آئے نے کس حیثیت نال فرمانون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم جدو ساڑے والا انہیں کس حیثیت نال وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ کتے جادہ یزدانی شہید وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ جدو ساڑے والا آئے نے رسول بن کے آئے نے جدو ساڑے والا آئے نے مطاع بن کے آئے نے جدو ساڑے والا آئے نے مرشد بن کے آئے نے جدو ساڑے والا آئے نے امام الانبیاء بن کے آئے نے جدو ساڑے والا آئے نے قائد المرسلین بن کے آئے نے جدو ساڑے والا آئے نے خطیب الانبیاء بن کے آئے نے جدو ساڑے والا آئے نے امام اعظم بن کے آئے نے جدو ساڑے والا آئے نے سید ولد آدم بن کے آئے نے جدو ساڑے والا آئے نے حاشر بن کے آئے نے جدو ساڑے والا آئے نے عاقب بن کے آئے نے جدو ساڑے والا آئے نے مبشر نذیر دائی بن کے آئے نے جدو ساڑے والا آئے نے سراج منیرہ بن کے آئے نے جدو ساڑے والا آئے نے خاتم النبیین بن کے آئے نے جدو رب والگئے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ رب والگئے نے بولو کی بن گئے سبحان الذی اسرا بعبدہ کہ مولوی آندہ ہے جدو گئے سن عبدے ہی سن جدو واپس آئے اتو نور ہو گیا ہے رب نو پتا دی مولوی نے ڈنڈی مارنی ہے رب نے فرما فاؤہا الہ عبدے ہی نیچے گئے نے عبدی اسیت نال جدو ہم کلام ہوئے نے فاؤہا الہ عبدی ماؤہا عبدی اسیت نال گئے نے عبدی اسیت نال واپس تشریف لے آئے نے سبحان اللذی اسرا بعبدی پیغمبر معراج پہ گئے کون لے گیا بلغ العلا بکمالین نہیں شعر غلط ہو سکتا ہے قرآن غلط نہیں ہو سکتا شاعر دا شعر دے اندر خطا ہو سکتا قرآن غلطی تو باغ سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام پرسان نہ کرو ڈریا نہ کرو سامیا نہ کرو ذرا تو 5-10 بینر ربیع الاول تسی بھی لا چھڑے کرو جلوس جو لنگنا ہوتا ہے تو استقبال کیتا کرو محبت رنگ کوئی نہیں لڑائی چھڑائی
میں دے امن دی دعوت دینا جدو جلوس لگے نا 12 ربیع الاول نو تساں انہاں دے آن تو پہلے پوری گلی بینراں نال بھر دیتا کرو اتے آیات لکھیا کرو پتہ کیڑی توجہ تو جلوس لگنا ہوئے تسی اتے آیات لکھو پتہ کیڑی قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا نیچے لکھو ترجمہ خود کرتے جائیں گے ہم کریں گے تو پرچہ ہوگا تو نہ لکھ دو سرکار کی آمد اگلے چوک اندر ایک اور آیت مبارکہ لکھا کرو قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ اتنے لکھیا ہوئے سرکار کی آمد مرحبا نیچے آیت مبارکہ کیڑی قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ نیچے لکھ دو شرکائے جلوس خود ترجمہ کرتے جائیں ہم کریں گے تو شکایت ہوگی تیسرے چوک اندر جاؤ تو آیت لکھ دو انما قُلْ انما انا بشرم مثلکم یہ آیت مبارکہ لکھ دو تو جسے جلوس ختم ہونا ہوئے اتھے ایک آیت لکھو بڑے پیارا جا بین فلس بنواؤ تو لکھو انما المشرکون نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر قرآن مصطفیٰ قرآن کی آمد سرکار کی آمد کیڑی سنی آیت مبارکہ لکھی ہوئے انما المشرکون نجسن تلے لکھی ہوئے ترجمہ خود کریں ترجمہ خود کریں ترجمہ کرتے جائیں گربان میں جھانکتے جائیں اس سے مراد کون ہے میں نا ایک باری شروع جنا جدوں سرگودے کیا نا تے فجر دی نماز تو بعد میں درس دے دا سا تے بالے لاؤڈ سپیکر چل دے سن ہون تے خیر اندر آلے بھی باندھ ہونا آلے باہر لاؤڈ سپیکر چل دے سن جدو میں کوئی گال کرا نا قرآن دی آیت پڑھا ترجمہ کرا تفسیر کرا تو مشرکین مکہ ایسے ایسے کہتے تھے ایسے ایسے کہتے تھے وہ میرے خلاف درخواست ہو گئی آج کل بھی درخواست ہوئی ہے خیر وہ تو پرانی ہوئی درخواست ہوئی بھائی جی سانو فرقہ وریت پھیلاندہ وہ تھانے وہ پیغام آ گیا اسی چلے گئے 2-4 بندے 5-7 وہ بھی آ گئے 2-4 اسی بھی پہنچ گئے بہ گئے انہوں نے کہا جی اے توڑے خلاف شکایت نہ کیتی ہے تسی تقریر کر دو فجر درس دیں دے ہو تے فرقہ وریت پھیلاندہ میں جی میں تے انہوں جان دے نہیں میں تے کدی کوئی ایسی فرقہ والی گل ہی نہیں کیتی جنہیں انہوں توڑے خلاف میں کہا میں انہوں کدی انہوں نے خلاف گل نہیں کیتی وہ تھندار کوئی سیانا سی انہوں نے کہا ہاں جی دسو کہ تانوں کی آندا ہے جنہیں جی سان مشرک آندا ہے میں چوں بند پنجاں نو جاندے ہی نہیں تے مینوں مشرک کیوں کہنا ہے میں نہیں کہا میں تو جدو کوئی گل ہوئے نا تے تقریر چی تے میں نہ مشرکین مکہ نے یہ بات کی مشرکین مکہ نے یہ کہا مشرکین مکہ نے یہ کہا میں نال مکہ دا نہ ہی تاں لینا تاکہ نانو مسئلہ نہ پڑے وہ کہنے لگی جدو یہ مشرکین مکہ آندہ ہے نا اس دل جیسی ہونے وہ ایسا چو سیانا سی ہو سکا بھائی اتوں دا پرچہ ہے وچوں دا پرچہ ہی کوئی ہو سکا شاہ جی گل سنو بات تسی مشرکین مکہ کہیں رکھو انہوں کوئی نہ کھایا تھے وچوں جو مرضی کیتی رکھو وچ دا پرچہ کی ہوندہ ہے انما المشرکون نجسون انما المشرکون نجسون یہ نبی علیہ السلام دی آمد تو بعد بھی قبرانوں پوجنا سی یہ پیغمبر دی آمد تو بعد بھی قبرانوں سجدہ کرنا سی پھر تسی کیوں آندے ہو سرکار کی آمد مرحبا میں کہاں سرکار کی آمد مرحبا جنہ دے عقیدے اندر شرک موجود جنہ دے عقیدے اندر شرک موجود نہیں میرا حق بنتا ہے میں کہاں سرکار کی آمد میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ نماز اندر رفع الیدین کردا ہے توجہ فرمایا انہوں جگاؤ تن من پتا ہے تنہوں شوق کیا دا پیا ہے جدو میں کہا نا عمران نو اللہ لے جائے ادھوں دے پریشان ہے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجمع الزوائد اندر حدیث پاک سنندار قطنی اندر حدیث پاک سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ حدیث راوی فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ نماز اندر رفع الیدین کردا ہے توجہ فرمائیے جڑا بندہ نماز اندر رفع الیدین کردا ہے اللہ انہوں ہر انگلی دے بدلے کی نیکی عطا فرماندا ہے جڑا بندہ نماز اندر
اچھی بولو جڑا بندہ نماز اندر رفع الیدین کردا ہے اللہ انہوں ہر انگلی دے بدلے ایک نیکی عطا فرماندا ہے تے دسو کون کردا ہے رفع الیدین تے پھر ہر ساڈا حق بندا ہے جنہاں ہر انگلی دے بدلے کی نیکی رسول رحمت نے بشارت دیتی ہے یہ بشارت تمہارے لیے نہیں تواڈے لئی نہیں کیونکہ تسی رفع الیدین کردے نہیں ازی کرنے ہر انگلی دے بدلے کی نیکی دی بشارت رسول اللہ نے دیتی ہے تیرا حق بندا ہی نہیں میرا حق بندا ہے میں کہاں سرکار کی آمد یا حضور سانو فرما گیا جڑا بندہ نماز رفع الیدین کردا ہے اللہ انہوں ہر انگلی دے بدلے کی نیکی عطا فرماندا ہے اس حدیث دے مصداق قال الحدیث نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا بشارت آپ نے آل الحدیث نو عطا فرمائی ہے جڑا بندہ نماز رفع الیدین کرنا ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ شافی بھی رفع الیدین کر دینے مالکی بھی رفع الیدین کر دینے حنبلی بھی رفع الیدین کر دینے جعفری بھی بہت سارا رفع الیدین کر دینے تے لہذا انہوں نے ثواب ملتا ہے یعنی سن لیجئے کسی نے بھی کچھ نہیں لبدا شافی رفع الیدین کرے مالکی کرے حنبلی کرے ترے کر دے رہن کوئی ثواب نہیں تجھے ان بڑے پریشان ہو بہنان کیوں نسان کیوں شافی اس واسطے کر دینے کہ امام شافی نے کیتا ہے مالکی اس واسطے کر دینے کہ امام مالک نے کیتا ہے حنبلی یہ واسطے کر دینے کہ احمد بن حنبل نے کیتا ہے رحمت اللہ علیہ مجمعین جعفری تا کر دینے کہ امام جعفر صادق نے کیتا ہے حنفی تا نہیں کر دے کہ امام ابو حنیفہ نے نہیں کیتا ہے اہل حدیث کیوں کرتا ہے کہ مصطفیٰ نے کیتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اہل حدیث کرتا ہے مصطفیٰ دی سنت سمجھ کے کرنا ہے سنت عمل کریے ثواب ملتا ہے امام دی تقلید کریے بولو ثواب نہیں ملنا او دی نیت ہو رہے اہل حدیث دی نیت ہو رہے دار و مدار تے نیت ہوتے ہوندہ ہے سن لیجئے اہل حدیث مبارک گروہ کیوں ہیں طائفہ منصورہ کیوں ہیں فرقہ ناجیہ کیوں ہیں توجہ فرمائیے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے ہیں حدیث صحیح البخاری اندر ہے نماز پڑھا اگنے دوران آپ جدو رکوع پہ تشریف لے گئے رکوع سے سر اٹھایا فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ مگر ایک صحابی ہے توجہ فرمائیے ایک صحابہ اکرام نے کہا ربنا لک الحمد ایک صحابی نے ذرا اونچی آواز نل کیا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ تے نبی علیہ السلام نماز مکمل فرمائی سلام جدو مکمل ہویا نماز مکمل ہوئی آپ نے فرمایا میرے صحابہ آج میرے پیچھے کون سی کوئی زید الفاظ پڑھن والا صحابی ڈر گیا سہم گیا فرمایا ڈرو نہ سہمو نہ ذرا اٹھ کے دسو تے خوشخبری سنو اور صحابی اٹھے ہے عرض کرتا ہے محبوب جی میں سا یا رسول اللہ فرمایا جدو تو پڑھ رہا سے حمدن کثیرن میں اپنی اکھا نال 3 تو زیادہ 40 تو گھٹ فرشتے اسمان تو اپنی اکھا نال اتر دے ویکھے ہر فرشتہ دوڑے آ رہے سی تے لب کے آ رہے سی کہندہ سی اے الفاظ میں لکھ کے لے جاواں حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی حمدن اینج نہیں گل بڑھنی سارے ملتان والے پڑھو حمدن حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی الفاظ پڑھ رہے ہیں صحابی 3 تو زیادہ تے 40 تو کام فرشتے اتر دے میں ویکھے اس دن تو جاری ہوئے آج تک آل الحدیث نے چھوڑے آنی حمدن جنہوں ساڑھی نماز ہوندی ہے اس ویلے ایک نمازی لئی اتنے فرشتے آ جاندے نے دسو نمازی کتنے ہوندے ہونگے اہل حدیث مسجد اندر تے فرشتے کتنے ہوندے ہونگے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ تے مغرب ویلے جنہوں ایتھے نماز ہوئیے عشاء ویلے مغرب عشاء ویلے فرشتے آئے سن
آئے سن اللہ دی قسم آئے سن اور دسو پھر اگر میں نے کہا تو میں بیت اللہ دا داخل ہو کے کہہ سکنا آئے سن اگر میں نے کہا میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکنا کہ فرشتے آئے سن تے پھر انتظار کر رہے ہیں کدوں اہل حدیث مسجد فجر دی نماز ہوئے پھر فرشتے نے آنا ہے پھر آنا ہے تے تسی سرکار کی آمد مرحبا کیوں آندے ہو تو آڑے کو تو فرشتے آندہ ہی نہیں فرشتے آنا ہے حمدن نہ توڑا مولوی پڑھے نہ توڑے مقتدی پڑھن تے تو انو تے آندھی ہے نہیں دعا تسی تے آندھے ہو سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر این جاندہ ہے جے میں پیرا شوٹ نہیں ہوندے بابا ارجے فصل ارجے فصل فإنک لم تصل نبی علیہ السلام نے فرمایا جا تو دوبارہ نماز پڑھ تیری نماز نہیں ہوئی تو آڑی نماز ویک کے تے میں نے یہ حدیث یاد آن دیئے ارجے فصل فإنک لم تصل قیامت دن ہونا ہے تے تو آڑی جدو نماز کھلنی ہے سب تو پہلے صاحب نماز دونا ہے نماز آنا تے جانا لگی ہونی ہے آ رہا ہے تے جا رہا فاتحہ انج کوئی نہیں فاتحہ انج کوئی نہیں تے نماز مسنون انج کوئی نہیں ایک دی چونج کوئی نہیں دوجا انج کوئی نہیں نماز تو آڑی جڑی ہے سنت خلاف ہے قیامت جو نماز کھلنی ہے تے تو آڑی ہونی ہے سنت خلاف تے تسی کیڑے منہ نال کہو گے ہم تو کہیں گے سرکار کی آمد مرحبا کیونکہ آج بھی نماز آل الحدیث تے مسلح تے ہوئی ہے جو سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی پڑھا کے تشریف لے گئے وہی نماز آج تے مسلح رسول پہ جاری ہے مسجد حرام میں جاری ہے مدینہ پاک میں جاری ہے انہاں بڑی کوشش کی تھی مکہ مدینہ دے قبضہ ہو جائے تے اتھے جا کے اسی نماز اپنی حنفی شروع کریے رب ایسا وقت نہیں لائے گا انشاءاللہ وہ بیت اللہ ہمیشہ آل الحدیث کے پاس رہے گا ان اول بیت وضع للناس ہن دعا کرو اللہ بیت اللہ دے راستے کھول دے اللہ سارے کرونا ختم کر دے اللہ اس کرونے نو ختم کر دے اللہ ایک کرونا آیا ہے جس وجہ تو آیا ہے یا اللہ سن سمجھ آ گئی ہے یا اللہ ان کرونا لے جا سب تو پہلے کرونا ہویا سی سامری نو قرآن پڑھو نا سب تو پہلے کرونا کنو ہویا سی سامری نو انہیں سونے دا بنایا سی بچڑا تے گھوڑے دے پیران دے تھل گھوڑے دے پیران تھلوں لئی سی انہیں مٹی تے پائی سی اسے بچڑے بیچ تے بچڑا بولن لگ پیا وہ باں کرن لگ پیا تے وہ سارے لوگ وہ دے پجاری بن گئے تے اللہ نے کرونا لا دیتا وہ سامری نو بنانا لینو تے وہ کہوے لا مساس میرے نڑے نہ لگیا جے 6 فٹ پیچھے رہو میرے تو 6 فٹ پیچھے رہو میرے نڑے نہ لگیا جے نہیں تو انہوں بھی کرونا ہو جائے گا پیچھے رہو 6 فٹ لا مساس میں نو ہاتھ نہیں لانا میں نو چھونا نہیں ہاتھ بار بار میرے قریب نہیں آنا قرآن تو ثابت ہویا جڑا گھوڑے دے سمہ دی پوجا کرے کرونا اتھو آندہ ہے اس ویلے سامری تو آیا سی ہون ایران تو آیا ہے آیا گھوڑے آلے تو یہ اس ویلے بھی تے ہون بھی انشاءاللہ یا اللہ کرونا لے جا اللہ دروازے کھول دے اللہ مدت ہوئی ہے ہاں سنا دو نہیں اللہ مدت ہوئی ہے سکھ دے آنو اللہ انتے دروازے کھول دے آمین کو بس اے نہیں آندہ سی جڑا سنا دیتا ہے یا اللہ بیت اللہ دے دروازے کھول دے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی فرشتے سویرے فجر تے پھر آل الحدیث مسجد آنے نے انشاءاللہ ضرور آنے نے ایک بندہ آندہ اینے یقین نلاندے ہو جی میں تُساں اپنی اکھا نلے ویکھے نے میں اگر سن لو اگر فجر دی نماز میں اس مقام مسجد اندر پڑھا فرشتے اتر آون اے پورا اجتماع سارے دا سارا فرشتے انہوں اپنی اکھا نلے ویکھ لوے پھر بھی سن اتنا یقین نہیں جتنا محبوب دی زبان تے یقین ہے سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا نبی علیہ السلام نے فرمایا سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد جڑا پڑھ دے الفاظ فرشتے بھی پڑھ دے نے جدے فرشتے نل مل گئے اللہ دے پچھلے گناہ معاف کر دے گا آل الحدیث کبے سرکار کی آمد مرحبا کیوں ساڑھا حق بن دے ساڑھے لئی حضور بشارتیں بڑیاں دے گئے نے خوشخبریاں کتنیاں دے گئے نے آپ پیر نال پیر ملایا کرو اللہ توڑے
دل جوڑ دے گا، پیر نال پیر ملایا کرو، اللہ تھوڑے دل جوڑ دے گا۔ تو جڑا پیر نال پیر نہیں ملائے گا اللہ انہیں دل توڑ دے گا، اتنا توڑ دے گا، اتنے فرقیاں وچ بٹ جان گے، تقسیم ہو جان گے۔ کوئی نقشبندی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی اجمیری ہے، کوئی صابری ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی یاتی ہے، کوئی مماتی ہے، کوئی مرکزی ہے، کوئی غیر مرکزی۔ کتنی تنظیموں میں، کتنے گروہوں میں امام فرقوں کی بنیاد عقیدوں پر، رب کی پوری زمین پر اہل الحدیث کا، نظم کا، تنظیم کا اختلاف ہو سکتا ہے، مسلک میں، عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رب کی زمین پہ جس کونے میں اہل حدیث رہتا ہے، زبان ایک نہیں ہے، ملک ایک نہیں ہے، علاقہ ایک نہیں ہے، لیکن عقیدہ سب کا ایک ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ایک زبان سے نکلا ہے عقیدہ، اور ہاں وہی زبان۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سن لیجئے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جدو امام آمین کہے تو تسے بھی آمین کہو۔ مابون جی پھر کی ہوئے گا؟ فرما فرشتے آسمان تے آمین کہندے نے۔ میں کہ فرشتے ہو اتے طواف بھی کر دینے، فرشتے اوپر آمین بھی کہندے نے، نماز بھی پڑھ دینے، تے اتے پر نماز کیڑی ہوندی ہونی؟ کیوں شیوخ علماء موجود نے؟ اتے نماز پھر حنفی کون پوچھا ہے؟ اوپر حنفی نماز کیسے پہنچی ہے؟ کون کیا ہے بات تمہارا نماز پہنچانے؟ نماز وہی ہے اوپر جو زمین پر ہے، کیونکہ تمہارا امام وہاں گیا نہیں۔ ہمارے امام سبحان الذی اسرا بعبدہ تہاڈا اوتے جانا ثابت نہیں، تے ساڈے دا امام دا جانا اوپر ثابت ہے۔ لہذا نبی علیہ السلام جدو امام آمین کہے تسی آمین کہو، فرشتے آسمان تے آمین کہندے نے۔ جی دی آمین، جس دی آمین، جس دی آمین، توجہ فرمائیے، جس دی آمین، فرشتے تو بعد جان گے، جس دی آمین، کس دی آمین؟ نہیں آجی تو انسا ملے، جس دی آمین، نبی پاک نے فرمایا جس دی آمین، کس دی آمین؟ جس دی آمین، حضور فرما دینے جس دی آمین۔ محبوب جی کس دی؟ فرمایا جس دی۔ وہ جس دی کون ہے؟ اچھی بولو، جس تو مراد کون ہے؟ حنوی آمین آندے نہیں، پھر اسی رہ گیا، تھوڑی آمین ہے کو نہیں، فرشتے تھوڑی مسیطوں تو فارغ، نہ تسی آمین کہہ سکو، نہ حمدن کہہ سکو۔ پھر تھوڑا فرشتہ پوری نماز ہے، تھوڑے بائیں طرف فرشتہ موجود ہے، کوئی بولو تے لکھے وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، رک مجالے کچھ اگے پڑھے، اہل حدیث ہوئے تے پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ سانو سرکار دس گئے نے، سرکار نے کی دسے ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ حضور فرما گئے میں تن دسی جا رہے ہیں وہاں فاتحہ بغیر نماز نہیں جو ہوندی۔ انبیو تنہوں نہیں پتا چلے آتے، حضور فرما گئے نے فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی، تسی دے فاتحہ تو بغیر پڑھی جا رہے ہوندی نہیں، پھر تسی کیوں آندے ہو؟ پھر میں کہاں سرکار کی آمد، حضور دا فرمان تے ساڑھے کو لے فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی۔ پھر نبی علیہ السلام نال اور بڑی پیاری بات دسیے، فرمایا جدو تسی پڑھو گے، محبوب جی کون؟ فرمایا جدو تسی پڑھو گے، یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جدو تسی پڑھو گے، جنہاں فاتحہ پڑھنی انہوں نے پڑھنی کو نہیں ہوتے چپ کر کے کھڑے نے، جدو تسی فاتحہ پڑھو گے کون؟
اچھی بولو کون؟ ذرا مل کے کہو کون؟ سارا لطف، سارا سکون، ساری تقریر دا خلاصہ نچوڑ ایک جملے اندر ایک کون؟ 50 باری کہہ دیو کون؟ 33 باری پڑھیا کرو کون؟ آل الحدیث، آل الحدیث، آل الحدیث، یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے جائیں، اسی کا ڈنکا بجاتے چلے جائیں آل الحدیث۔ اللہ کی قسم آل الحدیث، تاجدار طاہر القادری صاحب نے فرمایا ہے کہ امام بخاری، امام مسلم، امام داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ تے پیر عبد القادر جیلانی سارے رفع دین کردے سن۔ واہ طاہر القادری، اللہ تیرے کول کیڑی سچی گل کرائی ہے، تو کیوں نہیں کردا؟ آدھا سارے کردے سن، بس میں نہیں کردا۔ ظالمہ تو بھی کر لے۔ آدھا میں نہیں کردا۔ سلام پیش کرنا مفتی طارق مسعود نو جڑے دا کلپ اکثر تسی ویندے ہو کراچی سن دے رہندے ہو، فرمادن اہل حدیث اندر بدعت نہیں۔ آدھا اہل حدیث بدتی نہیں ہوندا، تے میں آنا طارق مسعود صاحب پھر بدتیاں وچ کیوں پھر رہے ہو؟ تشریف لے آؤ، ہم آپ کو عالم و سالم مرحبا کہتے ہیں، آ جاؤ۔ تکبیر، دعوت دیتے ہیں آپ مسلک اہل حدیث قبول کر لیں، جدو آندے ہو شرک بھی نہیں دے، اہل حدیث اندر بدعت بھی نہیں، پھر کیوں وہاں بیٹھے ہو جہاں بدعات موجود ہیں؟ مسلک اہل حدیث قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ تو آنو سمجھ نہ آئے تو تسی سان دے کے ویکھو ویکھو اسی کراچی توڑ آگے تو آنو دس دے کے تواڈی دعوت ٹھیک نہیں۔ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ جب تم نے کہا کہ اہل حدیث میں بدعت نہیں ہے تو پھر مسلک اہل حدیث قبول کیوں نہیں کرتے ہیں؟ طارق جمیل صاحب تسی جان دو میں چھپ کے رفع دین کرنا تہجد وچ، تشریف لے آؤ تو آنو سامنے کرائیے۔ تم تو پڑھے لکھے سمجھدار ہو، تم کیوں وہاں پھر رہے ہو؟ مسلک اہل حدیث کی حقانیت کو جان کے پہچان کے نہیں مانتے ہو۔ نجی محفلوں میں کہتے ہو میں رفع دین چھپ کے تہجد میں کر لیتا ہوں، چھپ کے کر لیتا ہوں۔ کس سے چھپ کے کرتے ہو؟ بندوں سے، بندوں سے چھپ رہے ہو۔ بتاؤ جب نماز قیامت میں کھلے گی پھر اس سے کون چھپے گا؟ لا صلاة من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ بغیر نماز نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے بشارت دیتی ہے، فرما الحمدللہ رب العالمین۔ جدو تسی پڑھو گے کون؟ اچھی بولو کون؟ میں نے پتہ لگتا پہ تسی تھک گئے ہو، کون؟ اچھی بولو کون؟ روٹی کھا دیجئے، اچھی کہو کون؟ نہیں انج نہیں، او پچھلے بندے بولو کون؟ سارے مل کے کہو کون؟ جدو تسی پڑھو گے قیامت تک کون پڑھ رہے ہیں؟ اہل حدیث۔ اس ویلے صحابہ پڑھ دے سن، ہون اہل حدیث پڑھ دے نے۔ نبی پاک فرمایا جدو تسی پڑھو گے الحمدللہ رب العالمین، رب خود کہے گا حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف پہ کر دے۔ محبوبہ اتنی پیاری گل تساں بیان فرمائیے، کیوں نہ کہیے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، مکی مدنی سرکار کی آمد مرحبا۔ محبوب جی کتنا پیارا فرمان تو آڈا، حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف پہ کر دے۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شوپوری رحمت اللہ علیہ فرما کر دے سن، یہ فاتحہ نہیں پڑھنی تو مسیحتے لین کی آندے ہو، جی فاتحہ نہیں پڑھنی تو مسیحتے کی لین آندے ہو، مولوی دا 5,000 تنخواہ بدا چھوڑو، وہ توڑی سبحانہ کلمہ بھی پڑھی رکھے گا۔ الحمد تے انہیں پہلے ہی پڑھنی ہے نا، تو نال ان کو 5,000 تنخواہ دو دے آنگے، تو ساڑھی سبحانہ کلمہ بھی پڑھ چھڑیا کر۔ مسجد میں آنے کا فائدہ کیا؟ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے پھر انداز ہی پیارا، اللہ انہیں قبر تے رحمتہ فرمائے، مسئلہ سمجھانا انہوں نے پھر ختم سی نا، بڑا پیارا سمجھانے سے فرمایا کردے سن، جڑا فاتح نہیں پڑھ دا ایویں ہی ہے جو میں بندہ بازاروں جائے گوشت لے آوے تے بیوی نے کبھی گوشت پکا تے میں ذرا لومہ شمہ بند کر کے نا، ملتان لومہ ہی چل دیا، لومہ شمہ کم شم بند کر کے تے آنا پھر روٹی کھانے۔ آیا کاروبار تو گھر آڑ کے بیٹھا، بیوی نے روٹی لائی، سامنے ڈونگو ڈونگو رکھیا، سالن رکھیا، انہیں ایک چمچہ چمچہ پھیریا، انہیں کہ میں تے گوشت لے آندہ سی، انہیں بچ پایا کوئی نہیں، کی مسئلہ؟ انہیں کہا کی پکائی؟ انہیں کہا ٹماٹر پائے سن، اسے کہا اور اسے کہا ادرک بھی پائی ہے، تھوم بھی پایا ہے،
ہو سکے اور ہو سکے پیاز پائے نے چنگا بلا بھنیا مرچا پائیاں نے کی پایا ہے ہو سکے پھر اور کی پائے ہی ہو سکے بس سارا کچھ پایا بس گوشت پانا بھول گئی سا ہو سکے کملی ہے پھر تو پایا کھڑی پکان لی تے گوشت دیتا سی یا اللہ سارا کچھ پڑھے ہے لا صلاۃ جے فاتحہ نہیں پڑھی جے فاتحہ نہیں پڑھی تے سمجھو کہ نماز نہیں پڑھی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرما کردن جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا ہے جی جے ایک بندے کسی دی برات جا رہی ہوئے برات اگلے پنڈ پہنچ گئی جنہاں دے گھر جانا سی اتھے پہنچ گئی انہاں کہا جی جلدی سا کھانا کھلاؤ تا کدی واپس جائیے انہاں کہا پہلے دولہ لے آؤ نکاح پڑھا لئیے انہاں تاکہ پھر رخصتی جلدی ہو جائے گی تو انہاں فارغ کر دیں جلدی چھتی دسو نکاح پڑھانا دولہ لے آؤ انہاں کہا دولہ دا ابو آیا انہاں کہا دولہ دا ابو آیا دولہ کتھے آ انہاں کہا دولہ دا چاچا بھی آیا ہے انہاں کہا دولہ جان دولہ دا ماما بھی آیا ہے دولہ جان دولہ دا دوست بھی آیا ہے دولہ کتھے آ جانوں دا بھائی بھی آیا ہے دولہ کتھے آ جانوں لاہور کام سی او دے ٹور گیا تھے او انشاءاللہ بعد جاندہ رہے گا پھر الحال تجھے روٹی کھواؤ تے سر واپس ٹورو او برات نہیں جے وچ دولہ برات نہیں جے دولہ نہیں اینج بندے جا رہے ہون تے بندے آدھے جلوس جا رہے ہیں ریلی جا رہی ہے تے جے وچ دولہ ہوئے تے لوگ کی آندھیں تے جو دولہ کر لو تے کی جا رہے ہیں ریلی جا رہی ہے تے جو وچ دولہ بٹھا دو تے کی جا رہے ہیں برات جاری دولہ بار کر لو تے کی جا رہی جے تسی فاتحہ بار کر لو تو نماز نہیں تے جے وچ فاتحہ رکھ دے ہوتے ہو نماز انہوں آندھے نے فصل لے ربکا ونہار اقیم الصلاة لا صلاة لمن لم یقرا فاتحہ نہ ہوئے تو نماز نہیں ہوں جے سمجھنا ہے تو شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ این بھی بیان کیتا کر دے سن فرما کر دے سن بندہ اتلی منزل تے رہندہ ہوئے اتلی منزل دعا کرو شاءاللہ اتلی منزل کسی دی خراب نہ ہوئے اوپر علی منزل تے بندہ رہندہ ہوئے دوجی تیجی چوتھی منزل بندہ جائے انہوں ملن تو بندہ دروازہ کھٹکھٹائے بندہ اتروں تلے اترے تھلے اتر کی سیڑھیاں بیچارے دروازے تے آیا اسا کہ ہاں جی تسی ہو جی کتھو آئے ہو جی میں 14 نمبر چونگی تو آئے اسا کہ اچھا ملتان تو اسا کہ جی ملتان تو کنوں ملنا ہے کسے نوی نہیں کی کچھ ہے لینی ہے نہیں کی چاہیے ہے کچھ بھی نہیں تو پھر بیل کیوں دیتی ہو سکے با میں کوئی وکھریں دیتی ہور بھی دے رہے ہیں تو میں بھی دے چھڑی ہو سکے ان دوبارہ یہ حرکت نہ کریں ہو سکے ٹھیک ہے ہوتے پہنچے نے پھر تلو بیل اور پھر اتریا جانے کینوں ملنا ہے یعنی کسے نوی نہیں شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرنا جو بندہ نماز پڑھنا آیا ہے کہنا اللہ اکبر ہاں جی کتھو آئے ہو 14 نمبر چونگی تھا کینوں ملنا کسے بھی نہیں کی لین آئے ہو کچھ بھی نہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک تمام حمد تیری ثنا تیری بزرگی تیری تیرے سوا کوئی معبود نہیں ٹھیک ہے میرے بندے میرے سوا کوئی نہیں تینوں کی چاہید ہے اللہ جی کچھ بھی نہیں اللہ اکبر سبحان ربی العظیم میرا رب بڑا بلند ہے اور ٹھیک ہے میں بلند ہوں تینوں کی چاہید ہے اللہ جی کچھ بھی نہیں سمع اللہ لمن حمدہ اللہ نے میری حمد سن لی کیڑی جڑی میں کیتی ہے کوئی نہیں اللہ اکبر سبحان ربی العالی اور میں بلندہ تنوں کی چاہید ہے اللہ جی کچھ بھی نہیں اللہ اکبر تحیات للہ والصلوات والطیبات میری قولی مالی بدنی عبادت تیرے واسطے اور میرے بندے میرے واسطے اور تنوں کی چاہید ہے اللہ جی کچھ بھی نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اسی جی میں آئے میں جا ہون نماز شروع ہونے لگی ہے شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمان اللہ اکبر کیڑا سونا لگتا ہے بندہ ہاتھ ہاتھے بننے ہوئے سینے تے ہاتھ بننے ہون تے دل تھلے ہوئے تے قابو کیتا ہوئے حافظ عبدالقادر اوپڑی رحمت اللہ علیہ کو کسے پوچھے آپ ہاتھ کتے بننے چاہیے دل فرمایا دل دے ہوتے اینج کر کے اینج کے سر در سینے ہوتے بن لو دل تھلے ہوئے تو کہ سارا قصور دل دا ہوندہ تے احتیاط جوڑ لو دل دے اوپر ہاتھ بن لو تے ہاتھ جوڑ لو تے معافی منگنوا تے احتیاط بندہ جوڑ دے یار میں معاف کر دے کہتی اینج بھی کوئی معافی منگدہ ہے نہیں کوئی نہیں منگدہ
عقل دے بھی خلاف ہے، منطق دے خلاف ہے، قرآن و سنت دے دین دے شریعت دے خلاف ہے۔ سن لیجیے ایتھے بندہ ہاتھ بن کے آندا ہے سبحانک اللہم باعد بینی و بین خطائی، اے اللہ جی میرے بندے اللہ اکبر کیا ہی کی لینا چاہنا ہے، اللہ جی میرے تو میرے گناہ دور کر دے، جی میں تو سا مشرق تو مغرب نو دور کیتا ہے، جی میں انہاں دا ملنا ممکن نہیں ہے، میرے وجود تو میرے گناہوں نو دور کر دے، میرے بندے اور کی چاہیے دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ شیطان تو بچا لے، جی میرے بندے اور دسو کی چاندے ہو، اللہ جی میں اور منگ لینا، لیکن پہلے ذرا تواڈی تعریف تے کہنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، حمدنی عبدی حمدنی عبدی مجدنی عبدی اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری تعریف پہ کرتا ہے، میری ثنا پہ بیان کرتا ہے، اثنا علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی ایاک نعبد و ایاک نستعین، دسو میرے بندے کی چاہیے، اللہ جی منگ لینا وہاں، پہلے میں دسنا تے صحیح میں کون وہاں، ایاک نعبد، اے اللہ میں کون وہاں، ایاک نعبد، میں نوں پتہ ہے میں جاننا تو کون ہے، یا علی مدد والا ہے، یا اللہ نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تے میں کیا کرنا، تُہیں فاتحہ نہ پڑھیا کرو، تو انہوں مولوی نے ٹھیک سمجھایا ہے، بڑے عقل مند نے توڑے مولوی، بڑے پڑھے لکھے نے مولوی، کیونکہ توڑی فقہ اندر آؤں دا مولوی ہوئے جدہ سر موٹا ہوئے، کیونکہ سر انہوں نے موٹا تے عقل بھی موٹی، تو انہوں نے صحیح سمجھایا ہے کہ نہ فاتحہ پڑھیا کرو، کیوں؟ کوڑا رومن نالو چپ چنگی ہے، جھوٹ بولن نالو چپ بہتر ہے، ایاک نعبد، کیڑے منہ نال کہو گے سجدہ کر کے قبروں پر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں پڑھا یہ آیت جنہیں آج تک کدے کسے دی عبادت کدے غیر اللہ کو مدد نہیں منگی، کیوں؟ سانو سمجھا گئے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد مرحبا، ہم جشن تو نہیں مناتے، حضور کی حدیثوں کو سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں، جشن نہیں مناتے، میلاد کا جشن نہیں مناتے، جشن نہیں مناتے، جشن نہیں مناتے، جشن نہیں مناتے، اسی جشن نہیں مناتے، بولو جشن، جشن نہیں مناتے، جشن نہیں مناتے، آندے تسی جشن کیوں نہ مناتے، میں کہا جشن نہیں مناتے، یعنی جشن کیوں نہیں مناتے، میں کہا سی نہیں مناتے جشن، یعنی تسی کیوں نہیں مناتے، میں کہا تسی جشن دی عربی دس دیو اسی منان لگ پانگے، اے علماء بیٹھن جشن دی عربی چا دسو، میں کہا سارے بریلوی دیوبندی ساری دنیا دے علماء مل کے دسو با جشن عربی چا کیا آندے حضور نے جشن جی منایا، صحابہ نے منایا، تو کوئی لفظ عربی چا ہونا ہے نا، وہ دسو چا جشن دی عربی کوئی نہیں، امام بارگاہ دی عربی بھی کوئی نہیں تھے، 11ویں دی بھی عربی، جس شاید دی عربی نہ ہوئے بولو اسلام اچھ ہو سکتا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام مدینہ، ایک مولوی نے اور پیار کیتا، کہنے لگا وابیوں، میں کہا جی، کہنے لگا تو اللہ دا ابو لہب چنگا ہے، میں ایک بڑی گل ہے، ابو لہب تو انہوں چنگا، میں کیوں؟ جنہوں نے حضور دی میلاد دا جشن منایا تھی، انہیں اپنی لونڈی آزاد کیتی تھی، تو میں آگا پھر انہیں جلوس کٹا، جنہیں جلوس تک انہوں نے کٹا، لیکن لونڈی اس نے آزاد کیتی تھی، انہیں حضور دا جشن منایا، تو انہوں نے ابو لہب چنگا ہے، تسی کیوں نہیں منان دے؟ میں آگا تسی کیوں منان دے ہو؟ جنہیں تسی کیوں نہیں منان دے؟ جنہیں تو اللہ تو ابو لہب چنگا سے، ابو لہب نے منایا، اچھا، میں آگا تسی کیوں منان دے ہو؟ جنہیں ابو لہب نے منایا، میں تسی کیوں منان دے ہو؟ جنہیں ابو لہب نے منایا، جنہیں دی سو تسی کیوں نہیں منان دے؟ میں کہ ابو لہب نے منایا، تسی کیوں منان دے ہو؟ جنہیں ابو لہب نے منایا، جنہیں تسی کیوں نہیں منان دے؟ میں کہ ابو لہب نے منایا، گل ایک کوئی ہے، وجہ ایک کوئی ہے، علت ایک کوئی ہے، تسی تاں منان دے ہو کہ ابو لہب نے منایا، اسی تاں نہیں منان دے، ابو لہب نے منائے، سانو منوانا ہے ساڑھے کولوں، تے ابو لہب نو نہ پیش کرو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یعنی تسی کیوں نہیں منان دے؟ یعنی تسی کیوں نہیں منان دے؟ میں کون منان دا رہا؟ یعنی ابو لہب منان دا رہا، مقصد ادھو دا ہی چھڑے ہیں، اسا ادھو ہی چھڑے ہیں،
جدو ابو لہب نے شروع کیتا ہے پھر اسا چھڑ دیتا ہے ہن ابو لہب جانے تے دا کام جانے ہن اسا نہیں منانا اسا تا منانا ہے جے صدیق منائے یہ سیدنا عمر عثمان و علی حسن و حسین کریمین اگر وہ کام کریں تو ہم کریں گے جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا ہم نہیں کرتے اور ملفوظات اندر مولا عمر رضا خان صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی ہے یہ بات سنائے بغیر میری تقریر مکمل نہیں ہو سکتی یا اللہ مولانا عمر رضا خان صاحب نے جڑی گل کی تھی میں انہوں نے کئی کتابوں نے دیا چھوٹیاں موٹیاں کہیں پڑھیاں نے پر جڑی میں لذت اس حوالے چاہیے نا میں بڑی انہوں دا فین ہو گیا ایڈی میں محبت ہوئی ہے مولا عبد اللہ خان صاحب میں بھولیا رہا ساری زندگی انہوں نے رد کرتا رہا میں بڑا پیار ہو گیا مولا عبد اللہ خان صاحب جدو میں حوالہ پڑھیا میں کہ واہ مولا عبد اللہ خان تیرے جائے بھی روز روز ماما نہیں جمدیاں بڑی تینوں اللہ نے فام دیتا ہے بڑی فراست دیتی بڑا علم گہرا اتنا گہرا اس گہرائی تک تسی نہیں پہنچ سکتی تھے عبد اللہ خان صاحب دی گہرائی پہنچ دی ہے انہوں نے فرمایا میں میلاد پڑھ رہا سا مولانا صاحب فرماتے ہیں میں میلاد پڑھ رہا تھا سامنے دیوار پر ایک بندر بیٹھا تھا بندر میں میلاد پڑھ رہا تھا سامنے بندر بیٹھا ہے سامنے بندر بیٹھا تھا تو بندر جھومنے لگا میلاد سن کے نا بندر جھومے تو کیا پتہ کی لکھے جو گہرائی جو تمہیں حضرت نہ پیار ہوئے فرماتے ہیں بندر تھا نا وہاں بھی نہیں تھا بندر تھا وہ جشن پہ میلاد پہ جھوم رہا تھا اور میں پڑھ رہا تھا وہاں بھی ہوتا نہ جھومتا بندر جھوم رہا ہے میں کہ بالکل جن وہاں بھی تو نہیں سی میں چلو شکر ہے تھوڑی فام و فراست پہ قربان جائیں تو وضاحت فرمائیے وہ وہاں بھی نہیں تھا کوئی مسلک تو ہوگا نا پھر وہاں بھی نہیں تھا کوئی مسلک تو ہوگا کہنے کہ کوئی تو ہوگا میں کہ جی بالکل ہوگا جن کیڑا ہوئے گا میں جیڑا تیرا ہوئے گا وہی ہوئے گا اور کیڑا ہونا سے تم بندروں پہ عقیدے کو بطور دلیل پیش کرتے ہو کبھی جانوروں کے عقیدے پیش کر کے دلائل لبتے ہو تلاش کرتے ہو ہم قرآن پہ جھومتے ہیں حدیث پہ جھومتے ہیں ہم بندر نہیں ہیں ہم قرآن پڑھیں تو جھومتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس واسطے بس نہیں کر رہا کیونکہ تریوی تاریخی تقریر ہو رہی میری مرضی میں جنی مرضی کرا تو اڈا دے وعدے تو بعد شروع کی تھی ہے نا ہن جانا نہیں اٹھنا نہیں ہن اسا انشاءاللہ اتھے ہی رہنا ہے کہندے رہنا ہے سرکار کی آمد اذا امن الامام فامنوا اذا امن الامام فامنوا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب سرکار کی آمد ایاک نعبد و ایاک نستعین شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے کہنا اسی کہہ سکنے ایاک نعبد بے وفا ہو جا رہے ہو ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ رب ہر آیت دا جواب دیندہ ہے یہ جواب کس کی بات پہ کدی فاتحہ پڑھن دے جواب آندہ ہے بولو کون پڑھتا ہے آل الحدیث پھر میں کیوں نہ کہا پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیتا ہے بندہ ہے رب ہم کلام ہوتا ہے آل الحدیث سے نماز میں رب ہم کلام ہوتا ہے ہم کہتا الحمدللہ رب العالمین آگے جواب ہوتا ہے حامدنی عبدی جدوں جواب آئے تے حضور دسن خوشخبری دے ون پھر جڑا خوشخبری دے وے ادنا پیار تے ہوندہ ہے سرکار کی آمد اذا امن الامام فامنو جدو امام آمین کہے تسی آمین کہو فرشتے آسمانوں پہ آمین کہتے ہیں وہ انتظار کر رہے ہوتے آسمان والے فرشتے کب آمین کہے آلِ حدیث زمین پر تھوڑا انتظار نہیں کر دے کیونکہ تسی فرشتیاں لو پاس ہو فارغ ہو تسا آمین کہنی نہیں فرشتیاں تھوڑا انتظار کرنا نہیں جدو تسی آمین کہن دے کون اونچی بولیے کو آواز نہ کون جدو تسی آمین آن دے فرشتے آسمان تے آمین آن دے نے جدی آمین فرشتیاں نال مل گئی
اللہ انہاں دے پچھلے گناہ سارے معاف کر دے گا توانوں بشارت ہوئے گناہ معاف آمین کہنال توڑا حق بڑھنا ہے تُسی کہو سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے نبی علیہ السلام نے فرما جعفر طیار دے گھر والے غم درد و کندر نے انہاں واتے روٹی پکا کے انہاں دے گھر بھیجو حضور فرماتے نے جنہاں دی فوتگی ہو جائے انہاں دے گھر روٹی بھیجیا کرو انہاں دے گھروں نہ کھایا کرو سرکار کی آمد تو ذاتے حجے بھی مردیاں دے گھروں روٹی نہیں چھڑی 40 دن کھاندے ہو 40 دن پہلے دن تو شروع ہوندے ہو 40 دن تک کھاندے رہن اللہ کردہ انہیں تک کوئی اور مر جانا ہے پھر توڑی گنتی ہک تو شروع ہو جاندی ہے پھر 40 دن بعد کوئی فوتگی اور ہو جاندی ہے تو ذاتے حجے روٹی نہیں چھڑی تسی کس منہ نال کہو میں آج تک مردیاں دے مردہ فوتگی والے گھروں کدے روٹی نہیں کھا دی کدے کھانا نہیں کھاتا کدے کلدہ 7ویں 40ویں دا کدے کوئی چیز وصول نہیں کیتی کدے نہیں کھا دی کدے رسومات اندر آل حدیث نہیں گیا کیونکہ نبی علیہ السلام نے طریقہ اختیار نہیں کیتا پیغمبر نے فرمایا جنہاں دی فوتگی ہو جائے انہاں واتے کھانا بھیجو اہل حدیث آج بھی بھیج کے کہندہ ہے سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا ایک حدیث سنو صحیح البخاری تو نے پتا چلے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دمانہ مفہوم کیا ہے ایک عورت آکے عرض کر دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں توڑے اپنے نفس نو توڑے نواستے حبہ کرنا چاہنی ہے کیا مانا میں توڑے نکاح کرنا چاہنی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت میں نے مزید نکاح دی ضرورت نہیں جدوں آپ نے انکار کیتا ہے عورت نے اصرار کیتا ہے آپ نے انکار کیتا ہے ایک صحابی اٹھ کے عرض کرتا ہے محبوب جی تو سانو نکاح دی خواہش و چاہت نہیں تو ساں اس عورت نال نکاح نہیں کرنا تے پھر مینوں میرا نکاح اس عورت نال کرا دو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تیرا نکاح کرا دینے لیکن کوئی حق مارواتے کوئی چیز لے آ صحابی گھر گیا واپس آیا محبوب جی گھر شے کوئی نہیں کوئی چیز نہیں حق مار لی 32 روپے 6 آنے 32 روپے 6 آنے نہ ہوئے تے نکاح ہوندہ ہی نہیں تُسی کیوں آندے ہو سرکار کی آمد 32 روپے کلو کریلے آندہ نہیں آندہ 32 روپے اتنے نہ ہومن تے نکاح نہیں ہوندہ 32 روپے 6 آنے ہومن کے تے نکاح ہوئے گا ازامتا تسا پائیانے بوجھ تسا پائینے وَيَذَوْ عَنْهُمْ مِسْرَهُمْ پیغمبر نے بوجھانو لا دیتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آؤ میں اختصار والا بات ہون لے جانا چاہنا بات نو ختم کرن دی طرف لے کے جانا چاہنا جے تسی وفا کرو تے ختم کرا اچھا پکے ہو ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تانگ بیٹھے ہو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر صداقت مسلک حق اہل حدیث وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آپ رحمت للعالمین رحمت للعالمین سنیے کس طرح آپ نے فرمایا ہے جا کروں کوئی چیز لے آ واپس آیا محبوب جی کوئی شہر نہیں فرمایا اچھا کوئی لوہے دی انگوٹھی گیا یا رسول اللہ ساڑھے گھر لوہے دی انگوٹھی بھی کوئی نہیں آپ نے فرمایا کچھ قرآن یاد آئی وَيَذَوْ عَنْهُمْ توجہ میرے عالم وَيَذَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آپ نے اکمار دا بوجھ پایا نہیں اپنی فیس دا بوجھ پایا نہیں جڑا مولوی 5000 لوے نقادام چلو تُسی دین دے ہو بات کہ پریشانی نہ ہو جائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ پاک نے محبوب نو رحمت للعالمین بنایا ہے اور آپ نے وَيَذَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ کوئی بوجھ نہیں پایا امت بوجھانو لایا اتاریا بوجھانو کیویں اتاریا ہے سنی حدیث پاک فرمایا کچھ قرآن یاد آئی کہنا قال قضا وقضا ہاں محبوب جی فلاں سورت یاد فرمایا جڑیاں سورتاں یاد نہیں جڑا قرآن تنو یاد ہے
اے اپنی بیوی نے یاد کرا دے بھی میں محمد مصطفیٰ نے تیرے اے یکمار بنا دیتا ہے جنہیں حق مار دا بوجھ نہیں پایا کیوں نہ کہاں سرکار کی آمد اونچی کہو سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا ماہ رمضان آخری عشرہ ہے تاک رات پہلی ہے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے نے حدیث صحیح البخاری اندر ہے آپ نے صحابہ کرام نو رکعت تراویح دی رکعت پڑھائیاں نے دوسری تاک رات آ گئی ہے صحابہ اور ود گئے آپ نے پھر تراویح پڑھائی ہے تیسری رات آپ نے پھر تراویح پڑھائی چوتھی رات تاک آئی ہے صحابہ انتظار کرتے رہے محبوب تشریف نہ لے آئے سویرے جدوں تہجد دا وقت ختم ہونے والا ہوندا ہے بالکل سحری دا بالکل قریب وقت تھوڑا رہ گیا ہے محبوب تشریف لے آئے مسجد نبی اندر فرمایا میرے صحابہ جاؤ سحری کراؤ محبوب جی تسی تشریف نہیں لے آئے فرمایا نماز اللہ نو ایڈی پسند آئیے تراویح دی نماز رب نو ایڈی پسند آئیے کہ میں آج بھی جماعت کرا دیندہ میں تسلسل کرنا میں نے خطرہ محسوس ہویا ہے میں ڈر گیا ہاں کہ تو آڈے تے فرد نہ ہو جائے فتاجزو انا پھر تسی نہ پڑھ سکو تے میں اس واسطے تو آڈے تے بوجھ نہیں پایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین مولوی تو ساں 12 کولوں پاکے رلا کے ویاں دا بوجھ پایا ہے تو ساں 12 کولوں پائیاں نے 8 محبوب نے 8 سمجھائیاں نے 8 پڑھائیاں نے تو ساں کتنیاں پڑھائیاں نے 20 پڑھائیاں نے تے نال 23 3 ویتر تے مگروں 2 بیک 5 ہو گئی تائیں تو بندہ نیڑے کو نہیں بہندا 8 رکعت تراویح پیغمبر نے پڑھائی ہے 12 تم نے ملا کے امت میں بوجھ ڈالا اسی لیے بندوں نے جانا چھوڑ دیا پھر تم نے رفتار کو تیز کیا ہم نے اطمینان سے سکون سے اعتدال سے 8 رکعت میں قرآن کو سنا اور پڑھا تمہارے یہاں آج بھی وہ روحانیت موجود نہیں ہے جو آل الحدیث مساجد میں موجود ہے پھر میں کیوں نہ کہا سرکار کی آمد ذرا اونچی کہو سرکار کی آمد سردی دا موسم آ رہا ہے تساں جراباں تے مسا نہیں کرنا تو سارے جراباں لا کے تے روڈاں تے پیر دھونے نے اساں جراباں تے مسا کر کے کہنا سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا توڑے مذہب اندر جراباں تے مسا کوئی نہیں آدھنے جراباں تے مسا تے ہے لیکن موٹی جراب ہوئے میں کہا موٹی کیڑی ہوندی ہے جنہیں 40 قدم چلیے تے تلو پھٹے نا تے میں آگے تے پتلی بھی نہیں پھٹتی جانے بہرحال ساڑھے بزرگاں نے موٹی لکھی ہے میں کہا سنو بزرگ ایویں موٹی چھوٹی کر دے ایویں موٹی چھوٹی کر دے کہ ذلیل کر دے رہا نے سن لیجئے مسلک اہل حدیث امام ابن خزیمہ رحمت اللہ سی ابن خزیمہ باب بنے ہیں باب المسل الجوربین دعا جراباں ہوتے مسح دباب نیچے حدیث لے آئے نبی علیہ السلام نے جراباں تے مسح کیتا ہے کہ تو حضور نے کپڑے دی جراب اون دی جراب تے مسح کیتا ہے اور اہل حدیث بھی کرتا ہے پھر کیوں نہ کہا سرکار کی آمد مغرب دی اذان دا وقت ہوندہ ہے روڈاں تے بساں تے کاراں جا رہی ہوندیاں نے مولوی رولا پائی جاندے نے روکو 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 نماز مغرب دا وقت جا رہی ہے ان رک گئے انہیں مغرب دی نماز پڑھی ہے پھر اگے گئے چل پڑے نے اگے جا پہنچے نے ہوتے اگلی مسجد جناب شاہ دی نماز دا ویلا ہویا ہے ہجے ہوتے لکھے ہویا ہے جے اتنے وجہ ویلا ہونا وقت ہونا ہے یہ ان پچھے کھڑا ہے جی ہوئے کوئی گھڑی تے لکھے 10 منٹ جے رہندے نے ہجے شاہ دا وقت شروع نہیں ہویا دوئے ذلیل ہو گئے آل الحدیث دے ہوتے اللہ دی رحمت ہے مغرب دی نماز پڑھیے سفر اندر نالے شادی پڑھ کے جمع کر کے دعا نمازن کیا سرکار کی آمد وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رحمت پیغمبر کی آل الحدیث کے بعد محفوظ و موجود ہم نے کہا رحمت پیغمبر کی سرکار کی آمد مجھے بولیے سرکار کی آمد زور اثر نے اکٹھا کر لیا سفر اندر یہ میں سمجھ نہیں آئی تو انشاءاللہ بارش آنا لی ہے جدوں بارش آئے گی بارش ہو رہی ہوئے تے نماز دا وقت ہو جائے اذان دا وقت ہو جائے اور مولوی اذان پہ دیں دے ادھر بارش لگی ہے تے ٹھنڈ لگی ہے تے بارش برس رہی ہے مولوی آندہ حی علی الصلاۃ اے ملے آلے ہو مسجد تے آؤ
کوئی سیانا بندہ ہوئے دے کہے مولوی جی بارش ہو رہی ہے، پانی ہے، بندے ڈگن گے، کپڑے پلید ہون گے، کیویں آوی ہے؟ اے آندہ ڈگو یا مرو آؤ اہل حدیث آندہ الا صلو فی الریال، الا صلو فی الریال، لوگوں نماز گھر پڑھ لو تو جماعت دا ثواب مل جائے گا۔ کیوں؟ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد مرحبا۔ نماز گھر پڑھ لو، بارش ہو رہی ہے توڑے کلو نہیں آیا جا سکیں گا، نماز گھر پڑھ لو، جماعت دا ثواب ملے گا۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اللہ صلو فی الرحال، نماز گھر پڑھ لو، نماز گھر پڑھ لو، جماعت دا ثواب مل جائے گا۔ یہی محبوب علیہ السلام دی رحمت ہے۔ جے تسی مسجد چاہ گئے ہو، مغرب کی نماز پڑھ رہے ہو، ادھروں بارش شروع ہو گئی ہے، ہن واپس جاؤ گے پھر آؤ گے، فرمایا نال ہی عشاء دی نماز نال ہی رلا کے پڑھ لو۔ دو نمازاں پڑھیاں جمع کر کے بارش اندر باہر نو نکل دے جا رہے نے، اتنا لے کے جا رہے نے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد مرحبا۔ اے جان لگے بھی ڈگیا ہے، پھر عشاء تے آن لگے بھی ڈگے ہے، تے پھر تو کی آنا ہے سرکار کی آمد؟ تو حضور دی آمد تو فائدے نہیں اٹھایا، تو دے رحمت للعالمین ہون تو فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ رحمتیں آل الحدیث پر ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی یہ رحمتیں، یہ آپ کی سہولتیں، یہ آپ کی آسانیاں، یہ آپ کی نرمیاں، یہ آپ کی محبت، یہ آپ کا پیار۔ آل الحدیث پر اللہ دی رحمت، ہم کہیں ذرا پیار سے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد مرحبا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ سرکار جنہوں نے کل دا بوجھ پایا نہیں، 7ویں دا بوجھ پایا نہیں، 10ویں دا بوجھ پایا نہیں، 40ویں دا بوجھ پایا نہیں، برسی دا بوجھ پایا نہیں، عرس دا بوجھ پایا نہیں، کسے ملنگ دا بوجھ پایا نہیں، 11ویں دا بوجھ ساڑھے تے پایا نہیں۔ اتنے بوجھ لا چھوڑے تے تو سارے اپنے اوپر چڑھا لے، تسی کسے باتیں ہورا لبی پھر دے ہو۔ ہم کیوں نہ کہیں سرکار کی آمد، سرکار کی آمد مرحبا۔ بات آخر طرف لے کے جا رہے ہوں، اگر کوئی توڑے کو پوچھے کہ تسی اس دن نو کیوں نہیں منایا، اے دن گزرے ہے 12 ربیع الاول کیوں نہیں منایا، بس یہ اس طرح ساریاں چیزاں تے مطمئن نہ ہونا، پھر آخری جواب سن لو۔ اٹھائیے صحیح البخاری، نبی علیہ السلام جدوں وفات پاک ہوئی ہے تے کیڑا صحابی ہے جدے اکھاں چوں آنسو نہیں گر رہا؟ یہ سمجھنا ہے تو سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑی کیفیت بیان فرمائی ہے کہ اس دن آپ دی کیفیت کی ہے کہ پیالے اندر پانی بھر کے میں پھڑایا ہے۔ نبی علیہ السلام بار بار اس پانی پیالے اندر ہاتھ ڈبوندے نے تے اپنے چہرے تے ملدے تے ٹھنڈ محسوس فرماندے نے۔ لوگوں 12 ربیع الاول پیغمبر دی وفات دا دن ہے، 12 ربیع الاول دکھ دا دن ہے، غم دا دن ہے، پریشانی دا دن ہے۔ سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادیہ نے میں سوائے جناب بجائے اس دے کہ آپ دی وفات پاک دا ذکر کرا، صرف آخری دن دے چند الفاظ آپ دے سامنے بیان کرنا۔ اما جی عائشہ فرمادیہ نے آخری دن نے آپ دی زندگی دا فجر دی نماز دا وقت ہویا ہے، آپ نے فرمایا شاہ جی یا رسول اللہ نماز ہو گئی ہے، فرمایا محبوب جی صدیق جماعت کروا رہے ہیں، فرمایا ذرا کھڑکی کھولو پردہ ہٹاؤ میں اپنے صحابہ نو اپنی اکھاں نال ویکھ لواں۔ یہ آخری دن ہے، یہ 12 ربیع الاول ہے، یہ سوار کا دن ہے۔ نبی علیہ السلام دی حالت کیفیت ہم سے سوال کرنے والوں یہ دن تم کیوں نہیں مناتے؟ سوال تمہارا ہے، جواب ہمارا سن لیجئے۔ محبوب علیہ السلام نے مسجد نبی اندر جھانکیا تے مسکرائے، صحابہ کرام نے صدیق دی امامت اندر ویکھ کے پھر آپ نے فرمایا شاہ نماز صحابہ کے دے توڑ نہ دیں، لہذا صحابہ نماز پڑھ دی رکھو، جاری رکھو۔ آپ نے اپنے پردہ کروا دیتا ہے۔ اما جی فرما دیا نے آپ نے بیٹھ کے اپنے حجرہ پاک اندر نماز پڑھی ہے۔ نماز پڑھن تو بعد آپ دی طبیعت دے اندر اور جناب شدت ہو گئی ہے، خرابی الطبیعت جا رہی ہے۔ سیدنا صدیق آئے، فرما محبوب جی سناؤ طبیعت، فرمایا ابو بکر کچھ بہتر ہے، فرما محبوب جی اجازت دیو میں اپنے گھر تو ہو کے واپس آ جاؤں گا، فرما
ابو بکر جاؤ تے جلدی واپس آ جانا، یہ بار ربیع الاول ہے، یہ مدینے کا بار ربیع الاول ہے، یہ صحابہ کے غم کا دن ہے، یہ صحابہ کے پریشانی کا دن ہے، مدینے میں قیامت برپا ہے۔ آپ کو شیطان کو سوجی ہے جشن کی، صحابہ پر غم چھا گئے، آپ کو جشن کی سوجی ہے، آپ کو ناچنے کی سوجی ہے، آپ کو لائٹنگ کی سوجی ہے، آپ نے گلیوں کو سجا رہے ہیں، گلیوں کو سجا رہے ہو۔ سن لو، گلیوں سجانا، گلیاں دھونا، گلیاں صاف کرنا پیغمبروں کی نافرمان قوم کی سزا ہوتی ہے۔ جاؤ، عیسائیوں کو اللہ نے گلیوں کی صفائی پہ لگایا، انہوں نے اپنے نبی کی شریعت کو نہیں مانا، تعلیمات کو نہیں مانا، سنت کو نہیں مانا، آج تک وہ گلیاں صاف کر رہے۔ تمہاری ڈیوٹی یہ کس نے لگا دی ہے؟ ظالموں، سوچتے نہیں ہو پیغمبر کے صحابہ رو رہے ہیں اور تمہیں جشن کی سوجی ہے۔ سارے صحابہ پہ غم چھا گئے، شیطان بھاگا پھر رہا تھا مدینہ طیبہ میں اس دن جس دن حضور وفات پائی۔ اٹھائیے جالک احمد یار گجراتی کی لکھا ہے کہ شیطان بھاگا پھر رہا تھا، شیطان خوش تھا، شیطان ناچ رہا تھا، شیطان خوش تھا کہ پیغمبر دنیا سے چلے گئے۔ صحابہ پریشانی کے عالم میں تھے، اس لیے ہم یہ دن نہیں مناتے۔ سمجھنا ہے تو کھولیے صحیح البخاری، سیدنا علی عباس داخل ہوئے، محبوب جی طبیعت جی سناؤ، فرمایا علی عباس کچھ بہتر ہے۔ حضرت علی عباس باہر نکلے، صحابہ نے پوچھا عباس والی سناؤ، حضرت علی فرمان بہتر ہے۔ عباس فرمان ہے علی تو ادو پتہ چلے گا جدوں 2-4 دن دیکھو گزرن گے، پیغمبر علیہ السلام دیتے موت آثار تاری ہو چکے نے، میں بنو ہاشم دے بندیاں نو دنیا تو جاندے ویکھ چکا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا جی یا رسول اللہ، جشن کا دن ہے ملتان والو، تمہارے جشن کا دن ہے، مدینے میں غم کا دن ہے، مدینے میں رونے کا دن ہے، مدینے میں پریشانی کا دن ہے، مدینے میں دکھ کا دن ہے، مدینے میں صحابہ کے غم کا دن ہے۔ سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو پیغام بھیجو، فاطمہ تو ذرائے، فاطمہ تو ذرائیں حسنین کریمین نال نے دونوں محبوب دی چرپائی دے پایا نال، ایک پاسے حسن بیٹھ گئے، ایک پاسے حسین بیٹھ گئے۔ آپ نے سیدہ فاطمہ نو اشارہ فرمایا، اماں جی فرما دیا نے میں نیوی ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ ذرا کان قریب کر، کان مبارک میں آپ دے ہونٹاں دے قریب فرمائے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تیری میری جدائی دا دن آ گیا ہے۔ جس دن فاطمہ دے جدائی دا دن آیا ہے اس دن جشن منا رہے ہو، ظالموں کچھ تو خیال کرو، حدیث پڑھو، حدیث دا مطالعہ کرو، پڑھو، اللہ تو ہدایت نصیب کرے۔ کھولو صحیح البخاری، اما فاطمہ رو رہی نے، فرمایا فاطمہ نہ رو، ذرا میرے اور قریب ہو۔ فاطمہ دوبارہ قریب ہوئیاں، فرمایا فاطمہ نہ رو، نہ پریشان ہو، سب تو پہلے میری تیری ملاقات ہوئے گی تے جنت دے اندر، تے تو جنت دی عورتاں دی سردار ہوئے گی۔ اے سیدہ فاطمہ فرمانے میں اس بات خوش ہو گئی، مسکرا پئی۔ نبی علیہ السلام کولوں میں اٹھی تے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا میرے بھائی عبد الرحمن داخل ہوئے، اجازت چاہی، اندر داخل ہوئے۔ حضور نے ویکھے عبد الرحمن بن ابی بکر آئے نے، امی عائشہ دے برادر محترم آئے نے، انہوں نے ہاتھ اندر مسواک، حضور نے مسواک والے اشارہ فرمائے، آپ نے مسواک پکڑے اپنے بھائی کولوں۔ عائشہ نے، سیدہ عائشہ فرما میں حضور نے مسواک دیتا ہے، آپ نے فرمایا شاہ اشارہ کیتا ہے، میں سمجھ گئی کہ میں نو چبا کے دیو، نرم کر کے دیو۔ میں مسواک اپنے منہ اندر لے کے نرم کیتا ہے، میری خوش قسمتی کہ دنیا دی زندگی دا آخری دن۔ کھولو بخاری، فرما دیا نے زندگی دنیا دی زندگی دا آخری دن میرا لعاب تے میرے معبود دا لعاب اکٹھا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے مسواک میرا چبایا ہویا اپنے منہ اندر لے لیا ہے۔ پھر میں ویکھیا طبیعت آپ کی ناساز ہو گئی ہے، میں اٹھ کے آپ دے مگر بیٹھ گئی۔ آپ علیہ السلام دا سر پاک میرے سینے نہ لگے ہوئے ہیں، آپ ہونٹ پاک ہلا رہے ہیں۔ میں قریب ہو کے سنا، فرمایا کی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا۔ آخری نبی کا آخری پیغام، آخری باتیں حضور کی، اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد، لا تجعلوا قبری عیدا۔ میرے صحابہ میری قبر کو عید نہ بنا لینا، عید بن گئی ہے محبوب تمہاری قبر۔ اہل شرک نے، اہل بدعت نے آپ کی قبر کے ماڈل بنا
بنا کے روزے کے ماڈل بنا کے پوری طرح عید منا رہے ہیں. لا تجعلوا قبری عیدا, میری قبر کو عید کا ذریعہ نہ بنانا, میلہ گاہ نہ بنانا, عبادت گاہ نہ بنانا. اللہم لا تجعل قبری وطن یعبد, اللہ میری قبر پہ عبادت نہ ہونے دینا. رب نے محفوظ فرما لی ہے پیغمبر علیہ السلام کی قبر. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نمازوں کا خیال رکھنا, تو غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا, اما جی ایسا فرما دیا نے, آپ دا دایاں ہاتھ مبارک اوپر نہ اٹھیا, انگلی مبارک لا الہ الا اللہ پڑھے ہے, نال فرمایا موت دی سختی اما فاطمہ کول آ گئیاں نے. فرما دے ہائے میرے ابا دی تکلیف, ہائے میرے ابا دی تکلیف, یا بتا ہائے میرے ابا جی توہاڈی تکلیف. حضور نے سن کے فرمایا, بیٹا فاطمہ آج تکلیفہ توڑے ابے دیاں مک جان گیاں, آج تکلیفہ ختم ہو جان گیاں. یہ جشن کا دن نہیں ہے, اما فاطمہ کے غم کا دن ہے, دکھ کا دن ہے. مدینہ کی حالت کیفیت کو پڑھ لیجئے, سن لیجئے, صحیح بخاری کے صفحات کھولیے اور پڑھیے. جدوں نبی علیہ السلام نے فرمایا, اما عائشہ فرما دیا نے, نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک دائیں اوپر کیتا, انگلی مبارک اللہم بالرفیق الاعلی فرمایا, لا الہ الا اللہ پڑھے, آپ دا ہاتھ مبارک نیچے ران پاک دے ہوتے گرے ہے. میں سمجھ گئی حضور دے روح پاک جسد آپ پاک دے وچوں نکل گئی ہے. عجائب جی خوشبو محسوس ہوئی, ایسی خوشبو میں زندگی بھر کبھی محسوس نہیں فرمائی جو حضور دا روح پاک جسد آپ ہر چو نکلے آتے خوشبو آئی ہے. خوشبو کیوں نہ ہے, ہر ویلے ذکر الہی سے تر خوشبو, جناب وہ روح پاک معطر اور بے داغ, وہ روح پاک وہ بے داغ جسم پاک, وہ جو نکلنے والی روح پاک اتنی خوشبو آئی ہے. اما جی ایسا فرما دیا نے, میں یمن دی سفید یمنی چادر دھاری دار سفید دھو کے رکھی ہوئی جنہوں اٹھایا, حضور علیہ السلام دے اوپر چادر نو پا دیتا ہے, تیزی نال چل دیاں ہوئیاں, اس دروازے وال گئیاں جڑا مسجد نبی وال کھلدا ہے. دروازہ کھٹکھٹایا زور نال, صحابہ دوڑے آئے دروازے پہ. فرمایا اما جی کی ہویا ہے اما جی؟ فرمایا اے نبی دے پروانے ہو, تھوڑے پیر و مرشد وفات پا گئے. یہ ہے 12 ربیع الاول مدینہ طیبہ کا, توڑے پیر و مرشد وفات پا گئے. قرآن مچ گئے مسجد نبی اندر. صحابہ کرام فرماندے سورج چڑھے ہون دے باوجود اندھیرا چھا گیا ہے, ایک دوجہ دے ہاتھ بھی نظر نہیں آندے. سیدنا عمر کھڑے ہو گیا, واللہ ما مات رسول اللہ, اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے, جڑا کہے گا میں اور دی گردن اڑا دیاں گا. کیوں نہیں ہم یہ دن مناتے, کیوں نہیں ہم یہ جشن مناتے, کیوں ظلم کرتے ہو, کیوں زیادتی کرتے ہو, کیوں تاریخ کے حقائق کو بدلتے ہو. آج سے 40 سال پہلے یہی چھٹی 12 وفات کی تھی, تم نے جشن کے انداز میں بدلا ہے, عید میلاد النبی کے رنگ میں بدلا ہے. اٹھائیے 40 سال پہلے کیلنڈر پاکستان کا, وہاں 12 وفات کی چھٹی ہے, 12 وفات کا تذکرہ موجود ہے. کیلنڈر سرکاری میں 12 وفات لکھا ہوتا تھا, آج تم نے بدلا ہے. چند سال پہلے تم نے اس کیلنڈر کو, حالت کو, کیفیت کو بدلا ہے. پہلے عید کہا ہے, پھر اب اس کا نام اور بدل دیا, جشن میں بدل دیا, ناچ گانے میں بدل دیا. سنیے مدینہ پاک کی حالت کیفیت. سیدنا عمر فرمایا واللہ ما مات رسول اللہ. سیدنا صدیق آئے, رات اطلاع ملی ہے ابو بکر توڑے پیر و مرشد وفات پا گئے. گھوڑے نو ایڈی ماری تیزی نال دوڑایا ہے, حجرہ نبوی دے آگے آگے کھڑے ہوئے, گھوڑے توترے اندر داخل ہوئے. محبوب دے چہرے پا تو کپڑا ہٹایا ہے, چادر ہٹا کے رو پڑے صدیق. باتیں دا بوسہ لے کے فرمایا توبہ توڑی زندگی پکیزا, ایویں توڑی موت پکیزا, دو موتاں توڑے تے نہیں آن گیاں. پھر مسجد نبوی داخل ہوئے, فرمایا ہے عمر وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. پیغمبر تے موت مبارک آگئی. صحابہ فرماتے انکا میت و انہو میت. ممبر سے صدیق نیچ اتر آئے. چلو خلافت کے معاملات حل کیجئے. خلافت کے معاملات حل ہو گئے. چلو حضور علیہ السلام کا غسل دیا جائے. غسل کون دے؟ عباس, حضرت فضل بن عباس والی غسل دے. سینا شکران آپ کے غلام ہیں, وہ پانی تیار کرے. پانی تیار ہوا, غسل پاک دیا گیا. آپ کی قبر پاک لحد مبارک بنا دی. 3 دن صحابہ اکرام دیدار کرتے رہے, اندر جاتے رہے. یہ 3 دن 12 ربیع الاول, 13 ربیع الاول, 14 ربیع الاول, یہ جشن کے دن نہیں ہے, یہ تو صحابہ کے غم کے دن ہے. حضور کا دیدار ہوتا رہا. جنازہ فردن فردن صحابہ اپنا اپنا جنازہ اکیلے اکیلے پڑھتے رہے. ایک دروازے سے داخل ہوتے رہے, دوسرے دروازے سے باہر نکلتے رہے. 10 کی ٹولیاں صحابہ کی جاتی رہی. صحابہ دیدار کرتے رہے, بچے دیدار کرتے رہے, صحابہ رسول بوڑھے بزرگ سارے
رہے 3 دن دیدار رہا کیونکہ صحابہ کے ایمان عقیدہ ہے یہ جسد اطہر اگر دنیا میں موجود بھی رہے تو تغیر تبدل تو ہو نہیں سکتا یہ محبوب کا جسد اطہر ہے پھر کون قبر میں اترے حضرت عباس تھے حضرت فضل تھے حضرت علی تینوں اترے قبر پاک میں نبی علیہ السلام کفن پہنا دیا گیا قبر میں اترے تو آپ کی قبر کے اندر لاد کے اندر آپ کی سرخ رنگ کی چادر جس کو آپ بچھایا کرتے تھے حضرت شکران نے وہ چادر بچھا دی حضرت عباس فضل بن عباس سیدنا علی نے اپنے ہاتھوں پہ حضور کو لیا یہ غم کے دن ہے یہ دکھ کے دن ہے یہ پریشانی کے دن ہے سیاتینوں صحابہ نے حضور اکرم علیہ السلام کے جسد اطہر کو لیا قبر میں اترے قبر میں رکھا اوپر پتھر رکھنے لگے حضرت عباس نے سر کی طرف پتھر رکھے درمیان میں حضرت فضل بن عباس نے پتھر رکھے پیروں کی طرف آخری پتھر رکھنے والے کون ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں پتھر رکھن لگے حضرت مغیرہ بن شعبہ حضور دے پیراں ول کھڑے نے حضور دے قبر مبارک دے پیراں ول کھڑے نے آپ نے فرمایا اے علی حضور دے پیراں دے کفن دا بند نہیں کھولیا فرمایا اچھا مینوں غم دی وجہ تو یاد نہیں رہا میرے ہاتھ اندر پتھر ہے تسی نیچے اتراؤ حضرت مغیرہ بن شعبہ نیچے اترائے انہاں حضور دے پیراں والے والوں کفن دا بند کھول کے حضور دے پیراں دی تلیاں نو ہاتھ لگا کے اس طرح مس کر کے کھڑے ہو کے فرمایا لوگوں گوار ہے نا سب تو آخر حضور دے پیران دی تلیاں نو ہاتھ میں لایا ہے میرے تو اور کوئی ایسا بندہ نہیں جنہیں حضور دے جسم پاک نال مس کیتا ہے میرے ہاتھ نے مس کر لیا ہے اوپر پتھر رکھ دیتا گیا مٹی مبارک ڈال دیتی گئی قبر مبارک بنا کے جدوں باہر آئے سیدہ فاطمہ تو ذرا فرما دیاں اے انس بلال پائیو مٹی جی اماں جی اس تو بغیر تے گزارا کوئی نہیں یہ سمجھنا ہے تو سیرت ابن شام اندر وہ اس اونٹنی کا ذکر پڑھو جس اونٹنی پہ پیغمبر سوار ہوتے تھے وہ اونٹنی روزانہ حضور کے دروازے پہ آگے بیٹھتی کب سوار نکلے جب حضور نہ تشریف لے آئے اٹھنی مدینہ چھوڑ گئی کھانا پینا چھوڑ گئی تساں کی جشن منائے حضور علیہ السلام دے صحابہ کرام دی کفیت پڑھو دلال نبوہ امام بیکی رحمت اللہ علیہ حدیث لے آئے سیدہ فاطمہ الزہرا حضور دے جان تو بعد 6 ماہ زندہ رہی یعنی کسی عورت نے بھی فاطمہ کو مسکراتے نہیں دیکھا اتنا غم کیے سیدہ فاطمہ الزہرا نے اتنا دکھ پہنچا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کو اماں جی فرما دینے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غم یہ دکھ دنوں میں آتا دن راتوں میں بدل جاتے پہاڑوں پہ آتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے جو پیغمبر کی موت کا دکھ اور غم ہم پہ آئے اب فیصلہ ملتان والو آپ پر ہے یہ دن جشن کا ہے یا دن ناچنے کا ہے یہ دن خوشی کا ہے یا یہ دن اچھلنے کا ہے یا صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تمہارے اچھلنا مبارک ہو ہمیں صحابہ کا منہج عقیدہ مبارک ہو ہم آج بھی صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہیں عقیدے میں اور انشاءاللہ صحابہ کے ساتھ ہی اٹھیں گے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار دعا کریں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما اللہ اس مسجد کو اس مرکز کو رہتی دنیا تک آباد کر دے جناب آپ نے اس پر خرچ کیا اللہ ان کے مال میں رزق میں اولاد میں برکتیں عطا فرما اللہ جتنے اساتذہ کرام طلباء اعزام یہاں پڑھ رہے ہیں منتظمین معاونین اللہ سب کے دنیا آخرت میں درجات بلند فرما اللہ حضرت مولانا خالد محمود صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما یا اللہ جس ساتھی کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ان بیٹے کو شفا کاملہ عاجل نصیب فرما ہمارے دو یا صاحب ان کے چاچا بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجل نصیب فرما جو فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما جو مقروض ان کے قرض سے دور فرما بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما لے اللہ ہم سب کا آنا قبول فرما لے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے